جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے ہم نے جو سبجیکٹ تو سمجھتے ہیں نا، تھوڑی بہت انگریزی میں بولتا ہوں اور میری عادت ہو گئی ہے، تو مجھے آپ نے بتاتے رہنا ہے کہ سر یہ لفظ سمجھ نہیں آ رہا، تو اس کی اردو کر دیں. تو وہ یونیورسٹی میں اصل میں آج اب نہ پیور اردو چلتی ہے نہ پیور انگلش چلتی ہے. اب جو یونیورسٹیوں میں زبان چلتی ہے اس کے اوپر میں نے لکھا ہے، اس کو کہتے ہیں اورگیزی. ہاں، اردو اور انگریزی، اردو کا اور انگریزی کا گیزی، تو دونوں زبانوں کو ملا کے ایک نئی زبان بن چکی ہے جس کو اورگیزی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ چلتی ہے 12. لیکن اس وقت معاشرے کی زبان وہی ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا فکر پھیلے سوسائٹی میں تو اس زبان پہ عبور حاصل کریں. ٹھیک ہے، اب آپ بلڈ پریشر کا جو ہے وہ مطلب کریں گے بلند فشار خون، اگلا کہے گا پتہ نہیں کس چیز کی بات ہو رہی ہے، کس بلا کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کمپیوٹر کا ترجمہ کریں گے آلۃ الحساب، وہ کہے گا پتہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے آلۃ الحساب ہے. ترجمے ہو جاتے ہیں، نو ڈاؤٹ ترجمہ ہو جاتا ہے اردو میں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ بلیغ نہیں رہ جائے گا، کیونکہ لوگوں کو اس ترجمے کو کچھ پتہ نہیں. آپ کو پہلے ایک پوری کلاس لے کے بتانا پڑے گا کہ میں کس چیز کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس سے بہتر ہے وہی لفظ استعمال کر لیں. ٹھیک، تو یہ اورگیزی کے اوپر نا تھوڑا سا فوکس کریں. ٹھیک ہے، چلیں بہرحال. تو آج سے ہم جو ہے وہ ایک نیا مادہ، ایک نیا سبجیکٹ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، فلسفہ اور علم کلام. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کوشش کریں گے ایک تو یونانی فلسفہ، اس کا کچھ تذکرہ آ جائے. یونان کا تو پتہ ہے نا، کہاں پر ہے یونان؟ ہاں یورپ میں ہے. ٹھیک ہے، یورپ میں ہے، ترکی کے ساتھ ہے، ترکی کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے. تو تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ پتوں کی اور قصور کے درمیان میں بنا دیں. خیر بہرحال، تو یونان جو ہے نا، یونانیوں میں بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئی ہے. سقراط جن میں سے بہت بڑا فلسفی ہے. اس کے بعد افلاطون اس کا شاگرد تھا، پھر افلاطون کا شاگرد ارسطو. ٹھیک، تو ان تین کو ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اپنا، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو ہمارے ہاں قرون وسطیٰ کے، قرون وسطیٰ سمجھتے ہیں؟ مڈل ایجز. ہاں، مڈل ایجز سے مراد یہ ہے کہ یہ جو اب دیکھیں نا، ہمیں کوئی 14-15 صدیاں گزر گئی ہیں نا امت مسلمہ، تو وسطیٰ، قرون وسطیٰ کون سے بنیں گے؟ قرن کی جمع قرون، درمیان میں. ٹھیک ہے، ہاں درمیان کی کوئی 700-800 ہے. تو یہ کافی لمبا ٹائم پیریڈ بنتا ہے، 300-400 سال. کچھ اس کو زیادہ بھی بنا دیتے ہیں مڈل ایجز کو. بہرحال وہ مختلف تعریفیں، ہم اس طرف نہیں جا رہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. تو خاص طور پہ قرون وسطیٰ میں یہ جو ہمارے ہاں فلسفے پائے جاتے رہے، یا جنہیں ہم مسلمان فلاسفہ کہتے ہیں، ابن سینا سے لے کے ابن رشد تک ہیں، اور اسی طرح جو متکلمین ہیں، امام اشعری ہیں، ابن حزم ہیں، خود ابن تیمیہ کا اپنا ایک موقف ہے علم کلام میں. تو ان سب کو ہم انشاءاللہ سے ڈسکس کریں گے. فکر و فلسفہ جو ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہمیں موقع ملا تو کچھ ویسٹرن فلسفی کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. بچوں کو ایک سوال کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کچھ بچوں کو، ساروں کو نہیں، تو میں اس کا پہلے ہی جواب دے دیتا ہوں کیونکہ آخر میں کچھ بچوں نے وہ سوال کرنا ہے. جب بھی کوئی موضوع پڑھایا جائے نا، سر جی اس کے اوپر کوئی اچھی سی کتاب بتا دیں. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ کتابوں سے کوئی علم حاصل ہوتا ہے. یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے، کتابوں سے علم حاصل ہوتا تو پھر آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوتے، یا لوگ یونیورسٹیز میں جاتے، یا میڈیکل کالجز میں جا کے علم حاصل کرتے، یا افلاطون ارسطو کی 10 سال شاگردی کرتا، 8-10 سال. ٹھیک ہے، کتابوں سے کوئی علم نہیں حاصل ہوتا. ابن سینا بہت بڑا فلسفی ہے،
جانتے ہیں نا ابن سینا کو، بہت بڑا فلسفی. کہتا میں نے ارسطو کی کتاب پڑھی، کوئی 40 مرتبہ پڑھی. کتنے؟ 40. خود بہت بڑا فلسفی ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی. اس نے یہ خود لکھا ہے کہ میں نے کوئی 40 مرتبہ اس کی کتاب پڑھی، مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. یہاں تک کہ مجھے ابو نصر فارابی مل گئے، انہوں نے مجھے ارسطو سمجھایا. ٹھیک ہے، ابو نصر فارابی جو ہے نا یہ معلم ثانی کہلاتے ہیں. خیر بہرحال ارسطو کا بہت بڑا شارح ہے. ٹھیک ہے، تو اصل چیز جو ہے نا وہ استاذ ہوتا ہے. ہم آپ کو کتابیں بھی بتائیں گے، نو ڈاؤٹ آپ کو کتابیں بھی دکھائیں گے. ٹھیک ہے، آپ جا کے ان کو پڑھیں، انشاءاللہ سے بہت اچھی نیند آئے گی. تو فلسفہ اور کلام کی کتابیں تو ویسے ہی سونے کے لیے آزمودہ نسخہ ہے کہ نیند نہ آ رہی ہو تو فلسفہ اور کلام کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، فوراً نیند آ جاتی ہے. سمجھ ہی نہیں آتی، سمجھ ہی نہیں. ہاں آج تھوڑا سا آپ کو مشق کروائیں گے نا انشاءاللہ سے، دماغ کھلے گا نا انشاءاللہ. تو کتابیں اصل نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیں. تو میں فلسفے کی کتابیں بڑی پڑھتا رہا. صحیح بات ہے، کتابیں نہیں سمجھ میں آتی تھی، یہاں تک کہ پھر اچھے اساتذہ جو ہے نا، اب جیسے دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب علیہ رحمہ، وہ ہمارے اساتذہ میں سے تھے، ان کا اچھا فلسفیانہ ذوق تھا. انہوں نے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب سے فلسفہ باقاعدہ سیکھا، اس کی تعلیم حاصل کی. ہاں ڈاکٹر صاحب سے ہم پڑھتے رہے، قرآن اکیڈمی میں میں رہا ہوں کوئی تقریباً 8-10 سال. دوسرا احمد جاوید صاحب ہیں، ان کو سنا کریں. احمد جاوید صاحب بہت اچھے فلسفی ہیں. ان کے اساتذہ میں مولانا ایوب دہلوی ہیں، بہت بڑے منطقی ہیں، علم کلام میں کافی کام ہے ان کا. تو یہ دیکھیں نا پوری ایک چین چلتی ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ان کے اساتذہ میں سلیم احمد ہیں، پھر ان کے اساتذہ میں حسن عسکری ہیں. حسن عسکری انٹرنیشنل لیول کے جو ہے وہ کریٹیک رہے، لٹریچر میں بڑے فلسفی تھے، لٹریچر کرٹیسزم میں ان کا بڑا کام ہے. اسی طرح تیسرے ایک صاحب ہیں عبد الوہاب سوری صاحب، یہ کراچی یونیورسٹی میں فلسفہ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے چیئرمین ہیں. ان کے بھی کچھ لیکچرز آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گے. ٹھیک ہے، یوٹیوب سے استفادہ کر لیں. تو استاد سے پڑھیں گے تو بالکل فلسفہ جو ہے نا وہ آپ کو اور طرح سے نظر آئے گا. کتابوں سے پڑھیں گے تو سمجھ ہی نہیں آئے گی، بات نہیں سمجھ میں آئے گی. اس لیے کوشش کریں کہ پہلے جو اچھے لوگ ہیں ان سے اس چیز کو سمجھیں، پھر اس کے بعد کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں بھی آئیں گی. ٹھیک. اچھا، تو ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج سقراط کو. ٹھیک ہے، تو سقراط کے حوالے سے ہم نے کیا باتیں ڈسکس کرنی ہیں. یہ ایک نقشہ میں نے بنایا ہے، یہ نظر آ رہا ہے نا، زیادہ چھوٹا تو نہیں ہے. سقراط کی شخصیت کے حوالے سے جو چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا سب سے پہلے تو ہم آ جاتے ہیں اس سیاسی پس منظر کی طرف کہ جس دور میں سقراط تھا. سقراط کا نام اس سے پہلے کبھی سنا ہے؟ سقراط، بقراط. ویسے بقراط سقراط کا بھی استاذ ہے، لیکن بقراط کا بیسیکلی کام جو ہے نا وہ طب میں ہے، یونانی طب. ٹھیک ہے، فلسفے میں کام اس طرح سے نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے بقراط کو سکپ کر دیا. سقراط سے پہلے بھی فلسفی پائے جاتے تھے. سقراط کا جو دور ہے وہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، 470 قبل مسیح، 470 قبل مسیح. ہاں 470 قبل مسیح میں یہ پیدا ہوا، 399 قبل مسیح میں BC میں اس کی وفات ہوئی. سمجھ رہے ہیں بات؟ قبل مسیح تو سمجھ میں آتی ہے نا، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو بے شک پوچھ لیا کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 470 سال پہلے پیدا ہوا اور 399 سال پہلے فوت ہوا، تو کتنی عمر ہو گئی اس کی؟ تقریباً 71 سال تقریباً ہو گئی. ٹھیک ہے، 71 سال اچھی عمر ہے. تو یہ یونان میں پیدا ہوا. سقراط جو ہے وہ کہاں پہ پیدا ہوا؟ یونان میں. اچھا آپ کو میں 1 منٹ تھوڑا سا نا نقشہ دکھا دوں، اس سے نا بات ذرا اچھے سے سمجھ میں آئے گی. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم آگے چلتے ہیں. یہ نقشہ
کلیئر ہے؟ اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اس وقت کی دنیا ہے، متمدن دنیا. سب سے بڑی جو امپائر ہے، سلطنت ہے، جیسے آج کل امریکہ ہے نا، تو اس دور میں سب سے بڑی امپائر تھی پرشین امپائر، فارس. فارس جو ہے وہ بہت بڑی سلطنت تھی فارس کی. ٹھیک ہے. جب مسلمان بھی آئے ہیں نا، اسلام آیا، تو اس وقت بھی دو بڑی سلطنتوں میں سے ایک فارس تھا. رومنز بھی آ گئے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت تک. لیکن ابھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں نہ آئے، پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. رومنز تو بعد میں آئے نا. تو یہ پرشین امپائر کی بہت بڑی سلطنت تھی. تو یہ یہاں پہ یہ چھوٹا سا شہر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کو میں تھوڑا سا اور بڑا کر دیتا ہوں. اس کا نام ہے ایتھنز. ٹھیک ہے. یہاں سقراط پیدا ہوا، ایتھنز میں. یہ ایتھنز جو ہے وہ کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے یونان کا. قدیم زمانے میں یہ ایتھنز ایک ریاست تھی، چھوٹی سی ریاست تھی. یہاں پہ جو ہے وہ یہ پیدا ہوا. دوسری جو ریاست ہے نا یہاں پہ بڑی، یہاں یونان کا یہ سارا علاقہ ہے. ٹھیک ہے. یہ اسپارٹا کی ریاست ہے. دوسری بڑی ریاست یہ اسپارٹا ہے. اس کو نظر آ رہی ہے نا اسپارٹا. ٹھیک ہے. تیسری جو ریاست ہے نا یہاں پہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کورنتھ کی ریاست ہے. چوتھی یہاں پہ ابھی اس نے دکھائی نہیں ہے، خیر بہرحال وہ کسی اور نقشے میں ہوگی. تھیبس کی ایک ریاست تھی، خیر بہرحال اوپر ہے. اچھا یہ ہے، ہاں، تھیبس کی ریاست تھی ایک. ٹھیک ہے. یہ چار ریاستیں اس علاقے میں معروف تھیں. ٹھیک ہے. اسپارٹا والے جنگجو تھے، سپاہی تھے، بہادر تھے. ٹھیک ہے. اور یہ کورنتھ والے یہ تاجر پیشہ لوگ تھے. تھیبز والے بھی اسی طرح سے مطلب مختلف پیشوں کے مالک تھے. ایتھنز والوں میں زیادہ فلسفہ اور حکمت اور یہ چیز. اچھا سکندر اعظم بھی یونان سے اٹھا تھا نا. وہ کہاں سے اٹھا تھا؟ وہ اوپر سے اٹھا تھا، یہ مقدونیہ جسے ہم کہتے ہیں. سکندر اعظم جو ہے وہ یہاں سے اٹھا تھا. آج کل کے دور میں اب یہ پتہ نہیں کس میں آتا ہے، بہرحال ابھی مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ نقشہ ہے. ٹھیک ہے. اس وقت کی متمدن دنیا کا. یہ پرشین امپائر یہاں سے یہ آتے تھے ان سے لڑنے کے لیے، یہاں پر یونانیوں سے، اور یونانی جو ہے وہ وہاں پہ جاتے تھے سمندر کراس کر کے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں اپنی، اچھا یہاں نیچے جو ہے نا مصر ہے، نچلی سائڈ پہ جو ہے وہ مصر وغیرہ ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں دکھاتا ہوں اگر کوئی اور اس کا ہے. یہ کچھ بہتر ہے اس سے پہلے سے. ٹھیک ہے. اس نے اس کو مزید جو ہے نا کچھ، یہ پرشین امپائر ہے، وہی بات ہو گئی. یہ ایتھنز ہے. ٹھیک ہے. یہ اسپارٹا کا علاقہ ہے، اوپر تھیبز ہے، اور یہ کورنتھ کا علاقہ ہے. یہ تھیبس، کورنتھ اور اسپارٹا آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان تینوں ریاستوں نے کیا کیا تھا، ایتھنز کے خلاف اتحاد کر لیا تھا اور اس کو خوب کوٹ لگائی تھی. وہ ہم آگے چلتے ہیں. سیاسی پس منظر جو ہے نا وہ اس پہ تھوڑا سا ہم تبصرہ کریں گے. تبصرہ اس لیے کریں گے تاکہ ہمیں بات سمجھنے میں آسانی رہے کہ سقراط یہ جو باتیں ساری کر رہا تھا کس زمانے میں کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اس کو ہمیں سمجھنے میں آسانی رہے. تو یہ چار بڑی ریاستیں تھیں. ایک تو ہم نے کہا ایتھنز، اسپارٹا، کورنتھ اور تھیبس. ایتھنز کے اندر جمہوریت تھی، ڈیموکریسی. ٹھیک ہے. یہ جمہوری لوگ تھے. ایتھنز کے لوگ جمہوریت کو پسند کرتے تھے، بادشاہت کے خلاف تھے. اس لیے جو مغرب ہے نا، ویسٹ ہے، یہ زیادہ آئیڈیالائز کرتا ہے کس کو؟ مطلب گریک کو، یونانیوں کو. وہ کہتے ہیں ہم اصل میں یونانیوں کا تسلسل ہیں. ٹھیک ہے. یونانی فکر کا ہم تسلسل ہے. ٹھیک. بہت سی چیزیں انہوں نے وہاں سے لی ہیں. اسپارٹا جو ہے نا اس کے اندر اشرافیہ کی حکومت تھی. اشرافیہ کا لفظ کبھی سنا ہے؟ ارسٹوکریسی. اشرافیہ کہتے ہیں، آپ آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ مجلس
اہل حل و عقد، یہ تو سمجھتے ہیں نا، حل و عقد کی جو مجلس تھی اس کی حکومت تھی، ٹھیک ہے، وہ جمہوریت کے قائل نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں بات کہ سارے لوگ برابر نہیں ہیں. ایتھنز والے جو ہے وہ جمہوریت کے قائل تھے. تو ایتھنز میں ایک حکمران گزرا جس کے زمانے میں سقراط پیدا ہوا، اس کا نام تھا پیریکلیس. پیریکلیس جو ہے نا یہ بہت کریٹو تھا، خلاق. اس نے کیا کیا کہ پوری دنیا سے مختلف قسم کے معمار بلوائے، معمار مصری، بڑی بڑی عمارتیں یونان میں بنوائیں. آج بھی ان عمارتوں کے کھنڈرات آپ کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے اس نے کیا کیا کہ جی پوری دنیا سے لوگوں کو کہا جو پڑھنے پڑھانے کے شوقین تھے کہ تم ادھر آؤ ایتھنز میں، ٹھیک ہے. تیسرا اس نے یہ کام کیا کہ ایک بحری بیڑا تیار کیا تاکہ ہم دوسری دنیا کو فتح کریں. تو پیریکلیس کے دور میں، یعنی یہ سقراط کے دور میں ہی، جب ایتھنز کے حکمران نے، پیریکلیس نے پوری دنیا سے لوگوں کو بلوایا، ٹیچرز کو، اساتذہ کو کہ یونان میں آؤ، تو یہ جو لوگ آئے یہ سوفسطائی کہلاتے تھے. سوفسطائی کا نام سنا کبھی؟ سوفسٹ. آپ کی منطق میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، منطق کی پرانی کتابوں میں. سفسطہ ایک جو ہے نا وہ لفظ بولا جاتا ہے، سفسطہ، فلانا سوفسطائی ہے. اس وقت سوفسطائیوں کا مطلب ہوتا تھا حکیم، دانش مند. لیکن سقراط نے آ کے ان کو اتنا رگڑا لگایا کہ یہ لفظ ہی برا بن گیا. یعنی کسی کو سوفسطائی کہنا، پھر سقراط نے آ کے اس کو گالی بنا دیا تھا. لیکن شروع میں جب یہ لوگ آئے تھے سوفسطائی ایتھنز میں، تو یہ لوگ بڑے حکیم، دانش مند، فلسفی، عقل مند، ٹھیک ہے. سقراط نے آ کے جو لفظ زیادہ استعمال کیا وہ پھر فلسفی کا استعمال کیا، ٹھیک. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ سوفسطائی کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا تھا، حکمت کے لیے، دانش کے لیے. اچھا، ہوا یہ کہ اسپارٹا کی جو ریاست تھی اس نے جب دیکھا کہ بھائی ایتھنز کی ریاست اپنے پر پھیلا رہی ہے، تو ایک مقامی حسد ہوتا ہے کہ یار وہ ہم سے کیوں آگے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری طرح کے وہ لوکلز ہیں. اس نے دوسری ریاستوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ایتھنز کے خلاف کارروائی ڈال دی، مطلب جنگ شروع کر دی. یہ جنگ کوئی 30 سال تک جاری رہی سقراط کے زمانے میں، ٹھیک ہے. اور اس میں ایتھنز کو پھر شکست ہو گئی، مطلب وقفے سے جنگیں ہوتی رہیں، ایتھنز کو بری طرح سے شکست ہو گئی. پھر اسپارٹا والوں نے کیا کیا کہ جی وہاں پہ قبضہ کر لیا ایتھنز کے اوپر، لیکن ان کا قبضہ کوئی 8 ماہ تک باقی رہا اور پھر ان کو وہ قبضہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بقیہ ریاستوں نے کہا کہ اب یہ نہ ہو کہ یہ ایتھنز پہ اسپارٹا کی وجہ سے ہم نے قبضہ کیا تو اب یہ اسپارٹا ہمیں بھی نہ نکل جائے. تو انہیں اپنی فکر پڑ گئی تو وہ سائڈ پہ ہو گئیں، تو اس کے لیے ایتھنز پہ قبضہ رکھنا ممکن نہ رہا. تو خیر یہ وہ صورتحال تھی. پھر جب یہ ایتھنز سے نکلے ہیں تو اس وقت کوئی تقریباً 500 افراد کی جو ہے وہ انہوں نے ایک جیوری بنائی، پارلیمنٹ بنائی ایتھنز والوں نے، جن میں سقراط بھی شامل تھا جو کہ ایتھنز پہ حکومت کرتی تھی. یہ کوئی 406 قاف میم کی بات ہے قبل مسیح کی، یعنی سقراط کے وہ آپ کہہ لیں کہ جی وفات سے کوئی 8 سال پہلے، 8 سال تک وہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ رہا. تو یہ گویا کہ آپ کہہ لیں کہ اس وقت کا سیاسی پس منظر ہے، ٹھیک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں سیاسی پس منظر کیا ہے. یونان میں مختلف چھوٹی چھوٹی سٹیٹس ہیں جو آپس میں لڑ مر رہی ہیں، ٹھیک ہے. 30 سال تک جنگیں ہو رہی ہیں، لڑ کے مر کے کھپ گئے. اور 2 بڑی ریاستیں نمایاں، ایک میں اشرافیہ کی حکومت ہے، دوسری میں جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے. جہاں دور حاضر کی نہیں بات کریں، ہم تو اس دور کی بات کر رہے ہیں. اب تو یونان ایک چھوٹا سا ملک رہ گیا، اب تو اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، معاشی اعتبار سے بہت ہی کمزور اور مفلوق الحال، کیونکہ پھر رومنز نے آ کے نا ان کو ختم کیا، ان کی بالادستی کو بالکل کچل دیا تھا رومنز نے، کیونکہ بیسیکلی تو یہ بت پرست تھے نا، یونانی جو ہے وہ بت پرست تھے.
ان کے ہاں آپ کو مائتھالوجی سمجھتے ہیں، دیومالائی قصے، جیسے ہندوؤں کے ہاں آپ دیکھیں ان کے خداؤں کے دیومالائی قصے، مائتھالوجی جسے کہتے ہیں، ان کے ہاں بھی بہت زیادہ ہیں، یونانیوں کے ہاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو گاڈ اور گاڈیزز، دیوی دیوتا بہت ہوتے تھے ان کے ہاں۔ اچھا، مذہبی پس منظر کیا ہے اس زمانے میں؟ ایک تو ہم نے کہا کہ یونان میں دیوی دیوتاؤں کا تصور تھا، یہ آپ کہہ لیں کہ مشرک لوگ تھے، بتوں کے پجاری تھے، دیوتاؤں کو مانتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جی دیوتا مختلف، جیسے ہندوؤں کے یہاں کانسیپٹ ہے، یہ شفا کا دیوتا ہے، یہ فلاں کا دیوتا ہے، یہ فلاں کا دیوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقاعدہ مندر بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، مندروں میں جا کے یہ نظریں وغیرہ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، نیازیں چڑھاتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، تو یہ پورا کانسیپٹ تھا۔ اب یونانیوں میں ایک تو یہ مذہب تھا، لیکن ان کے جو پیرلل لوگ تھے ان میں بڑے نام آتے ہیں ہمارے پاس، سقراط کے قریب قریب میں جو ایک تو آپ نے نام سنا زرتشت کا، کبھی نام سنا زرتشت کا؟ ٹھیک ہے، زراسٹر کہتے ہیں اس کو۔ زرتشت جو ہے یہ کہاں پہ آئے تھے؟ ایران میں، فارس میں آئے تھے۔ زرتشت کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ہے 628 سے 551 کافمی، 551، ٹھیک ہے، یعنی سقراط سے پہلے ہیں تقریباً کچھ۔ زرتشت کے جو پیروکار تھے آج کل ہم انہیں مجوسی کہتے ہیں، آتش پرست، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آج بھی ہیں، یہ باقاعدہ ایک مذہب ہے، زراسٹریانزم۔ زرتشت کے بارے میں غالب گمان یہی ہے، مطلب میں نے جتنی تحقیق کی ہے غالب گمان یہی ہے کہ وہ نبی تھے، غالب گمان یہی ہے، جن کی تعلیمات کو بعد میں مسخ کر دیا گیا، جیسا کہ یہود النصارہ نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو مسخ کر دیا۔ اب دین مجوس میں جو ہے وہ دو خدا ہیں، لیکن زرتشت کی ابتدائی تعلیمات میں آپ کو دو خداؤں کا کانسیپٹ نہیں ملے گا، ایک ہی خدا ہوتا تھا، اہورا مزدہ جس کو کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے جو ہے وہ آرمن اور یزدان دو خدا بنا دیے، ایک نیکی کا ایک بدی کا، بہرحال وہ ایک علیحدہ کانسیپٹ ہے، اہورا مزدہ۔ تو زرتشت جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے وحی کی بنیاد پہ ایک علم اور حکمت کا سرچشمہ ہے جو کہ فارس میں اور ایران میں پھوٹا، سقراط کے قریب قریب۔ دوسرا، اچھا یہ جو تھے نا ذوالقرنین، یہ زرتشت کے شاگردوں میں سے، اس پہ میں نے ایک پورا ایپیسوڈ ریکارڈ کیا، غالباً 2 گھنٹے کا ہے۔ ذوالقرنین جو ہے یہ زرتشت کے شاگردوں میں سے، انہوں نے اس سے استفادہ کیا، وہ خود نبی نہیں تھے۔ ہاں، سائرس دی گریٹ، ان کو جو لٹریچر میں کہتے ہیں نا، تاریخ میں، ہسٹری میں، ان کو سائرس دی گریٹ کہتے ہیں۔ تو ان کا بھی اوریجن جو ہے وہ پرشیا تھا۔ خیر بہرحال انہوں نے بہت بڑی سلطنت بنائی تھی، وہی ہم نے کہا تھا پرشین امپائر، یہ ان کے دور میں تھی، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد پھر دارا آیا، پھر وہ 2-3 دارا آئے، دارا کے نام سے پرشین جو رولرز آئے، حکمران آئے۔ پھر اس کے بعد یونانیوں میں سکندر اعظم اٹھا تھا اور اس نے جا کے ایرانیوں کو شکست دی تھی اور پھر یونانی چھا گئے تھے۔ خیر بہرحال یہ تو ایک اور تاریخ ہے۔ تو ایک طرف تو یہ زرتشت ہے، دوسرا جو ہے نا مہاویر، مہاویر کا نام سنا آپ نے، جس نے ایک مذہب کی بنیاد رکھی، جین مت۔ جین مت ایک بڑا مذہب ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مہاویر جو ہے اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے 599، 599 سے لے کے 527 تک۔ تو یہ یہاں انڈیا میں، ہندوستان میں اس نے ایک جو ہے نا وہ مذہب کی بنیاد رکھی۔ پھر ہندوستان کے ساتھ یہ بڑی بڑی تہذیبیں ہیں نا اس وقت، یونانی تہذیب ہے، ایک بڑی تہذیب ہے، ساتھ آپ کے پرشین امپائر ہے، وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو زرتشت نظر آتے ہیں، ساتھ نیچے آ جائیں تو ہندوستان ہے، ٹھیک ہے، انڈیا ہے۔ انڈیا میں آپ کو جو ہے وہ ایک تو مہاویر نظر آتے ہیں اور دوسرے بدھ، گوتم بدھا بھی ہیں۔ گوتم بدھا کا جو ٹائم پیریڈ ہے، گوتم بدھ جسے کہتے ہیں، وہ 563 سے لے کے 483، یہ وہی ٹائم پیریڈ ہے، یعنی یہ تقریباً ایک ہی علاقے میں تھے، 483 ایک ہی علاقے میں تھے۔ مہاویر نے جین مت کی بنیاد رکھی اور
گوتم بدھا نے بدھ مت کی بنیاد رکھی. 2 بڑے مذاہب ہیں آج کل. اب دیکھیں نا, بدھ مت بہت بڑا مذہب ہے. سری لنکا, برما, ادھر آپ چلے جائیں, تھائی لینڈ اور نیپال وغیرہ میں ہندوؤں کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا مذہب ہے انڈیا میں بدھ مت جو ہے. دوسری طرف ساتھ میں چائنیز جو ہے وہ سیولائزیشن ہے, چائنا کی تہذیب ہے. یہاں پہ بھی 2 بڑے نام پیدا ہوئے. ایک تو لاؤزے نے بھی ایک مذہب کی بنیاد رکھی. چائنا کے 2 ہی پرانے مذہب ہیں. اب تو خیر چائنیز کا کوئی مذہب نہیں ہے, لیکن پرانے جو ان کے قدیم ریلیجنز ہیں وہ 2 ہیں. ایک تاؤ مت, اس کی بنیاد لاؤزے نے رکھی ہے. یہ 570 سے 490 ہے اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے. 70 سے 490, 570 سے 490. دوسرا کنفیوشس ہے. کنفیوشس جو ہے اس نے جس مذہب کی بنیاد رکھی, کنفیوشنزم کہتے ہیں اس کو, اس کا بھی ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 551 سے 479. اچھا, کہنے کا مقصد یہ اصل میں تاریخیں تو مقصود نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بڑی بڑی تہذیبیں ہیں. ٹھیک ہے, یونانی ہیں, پھر ساتھ میں پرشینز ہیں, پھر اس کے ساتھ ہندوستانی ہے, پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے ہم چلیں تو چائنیز ہے. تو یہاں بڑے بڑے حکماء موجود ہیں. یہ نہیں کہ سقراط صرف پیدا ہو رہا ہے یونانیوں کے یہاں. گویا ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ زمانہ ہی سارا حکماء کا ہے. حکماء تو سمجھ رہے ہیں نا, حکیم کی جمع, ٹھیک ہے, دانش مندوں کا. لیکن ایک بنیادی فرق ہمیں نظر آتا ہے یونانیوں میں اور دیگر تہذیبوں کے حکماء میں. یعنی آپ مہاویر کو سٹڈی کریں, آپ بدھا کی فلسفی کو آپ سٹڈی کریں. بدھا بھی بہت گہرا آدمی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہندوؤں کی جو فلسفی ہے بہت گہری ہے, بہت گہری ہے. ہم عام لوگوں کی بات نہیں کر رہے. عام لوگوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا نا, ٹھیک ہے. لیکن کبھی آپ اس کو دیکھیں, وہ جو سد گرو کو آپ سنیں, کبھی وہ شیوا کے اوپر بول رہا ہوتا ہے تو وہ جس طرح سے اس کو ایکسپلین کرتا ہے, ان کے 114 جو ان کے جو ہے وہ چکراز ہیں, ٹھیک ہے, پورا فلسفہ ہے ان کا. خیر بہرحال, تو یونانیوں میں اور ان کے معاصرین میں فرق یہ ہے کہ ان کے معاصر جو ہے نا, جو زیادہ تر مشقیں کر رہے ہیں وہ روحانی ہیں, اسپرچول ہے. یعنی روح کو انہوں نے ذریعہ بنایا ہوا ہے حقیقت کو تلاش کرنے کا, حقیقت کو جاننے کا, یا حق کو جاننے کے لیے انہوں نے روح کو ذریعہ بنایا. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آپ کو میڈیٹیشن کرتے نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. ابھی اگر آپ کو میں نا ایک نظر ان کی تھوڑی سی تصویریں جھلک دکھا دوں, یہ آپ بلکہ ان کی نا انٹریز اگر جا کے پڑھیں اس میں ویکیپیڈیا پہ جا کے, تو اس سے آپ کو کچھ اندازہ بھی ہوگا. یہ تو بھائی صاحب ساکریٹیز ہے نا, ساکریٹیز ان کو کہتے ہیں, سقراط, ٹھیک ہے. یہ کنفیوشس ہے, ٹھیک ہے. خیر بابا جی کی تصویر وہ جس طرح سے انہوں نے امیجنری انہوں نے بنائی ہے, ٹھیک ہے. یہ گوتم بدھا ہے. اب یہ وہ لوگ تھے کہ جو مطلب اسے کہتے ہیں میڈیٹیشن والے لوگ تھے, ٹھیک ہے. میڈیٹیشن کرتے تھے اور اس میں اپنے حواس کو معطل کر دیتے تھے اور روح کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور یہ کوشش کرتے تھے کہ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہو. آؤٹ آف باڈی سمجھتے ہیں, یعنی روح کو کسی طرح ہم اپنے جسم سے باہر لے جائیں. یہ جو جسم ہے ہمارا, یہ اس روح کے لیے پنجرا ہے. تو جب تک روح اس جسم سے آزاد نہیں ہوگی اس وقت تک وہ حقیقت نہیں جان سکتی. آپ سمجھیں. تو یہ اس لیے میڈیٹیشن کرتے تھے, مراقبہ کرتے تھے. تو اب اسی طرح مہاویر کو بھی دیکھ لیں, یہ بھی مراقبے والی سرکار ہے, ٹھیک ہے. تو یہ زراسٹر کی تصویر ہے. زراسٹر جو زرتشت جن کو ہم نے کہا, ان کے بارے میں زیادہ گمان یہی ہے کہ یہ نبی ہیں. گمان غالب کی بات ہم کر رہے ہیں, یقینی بات ہم نہیں کر سکتے. لیکن جو اوستا کتاب ہے اس لٹریچر کو اگر آپ پڑھیں اور ان کی تعلیمات پڑھیں تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ بہت توحید ہے. وہی جو ذوالقرنین کے ہاں میسیجز آپ کو ملتے ہیں وہ انہوں نے, وہ ذوالقرنین ویسے بھی ان کے شاگردوں میں سے. خیر بہرحال, تو یہ جو عام مذاہب تھے, یہ مذاہب تو آپ یوں سمجھیں کہ
روح کو ذریعہ بنا رہے تھے حقیقت کو جاننے کا. یعنی سب اصل میں حقیقت جاننا چاہتے تھے, ریالٹی کیا ہے, حق کیا ہے, سچ کیا ہے. آج بھی ہمارے یہاں سوال کیا ہوتا ہے, یار سمجھ نہیں آ رہی, کنفیوژن بڑی ہے, حق کیا ہے, سچ کیا ہے. تو اس زمانے میں بھی لوگ کیا کر رہے تھے, ریالٹی کو, حقیقت کو جاننا چاہ رہے تھے. تو باقی جو تہذیبیں تھیں, چائنیز تہذیب تھی, یا آپ کہہ لیں جو اسی طرح سے ہندوستانی تہذیبیں تھیں, یہ لوگ جو کاوشیں کر رہے تھے, ایفرٹس کر رہے تھے, اس میں نمایاں طور پہ یہ روح کو ذریعہ بنا رہے تھے حقیقت کو جاننے کا. ٹھیک. لیکن یونانیوں نے عقل کو ذریعہ بنایا, انہوں نے عقل کو میڈیم بنایا. وہ روح کے زیادہ قائل تھے ویسے, لیکن اتنے زیادہ قائل نہیں تھے. اس پہ ہم انشاءاللہ سے گفتگو کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا اس کا مذہبی جو ہے وہ تناظر. اب بات آ گئی کہ اب ہم نے سقراط کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. یہ تو ابھی ہم نے ایک بیک گراؤنڈ دیکھا ہے کہ کیا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں نا, تو یہ پورا بیک گراؤنڈ پیچھے ہے, تو اسی طرح سے اس وقت کیا بیک گراؤنڈ چل رہا تھا. سقراط کے بارے میں ہمیں معلومات کہاں سے حاصل ہوئی؟ پہلی بات تو یہی آ جاتی ہے, اہل حدیث تو کہتے ہیں بھائی سند کہاں پر ہے, جو بات کی ہے سند کہاں پہ ہے, تمہاری بات کی ہے. تو یہ وہی والی بات کہ مصدر کیا ہے, سورس کیا ہے ہمارے پاس سقراط کے بارے میں جو ہم باتیں کریں گے. تو 3 سورسز ہیں جو بڑے سورسز ہیں سقراط کے بارے میں, اور وہ تینوں سقراط کے معاصر ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا لٹریچر موجود ہے. یونانیوں کا بہت سا لٹریچر اس دور کا آج موجود ہے. جیسے آپ کیا کہتے ہیں, مینوسکرپٹس, سمجھتے ہیں مینوسکرپٹس, مخطوطات, قلمی نسخے. ٹھیک ہے. ایون کہ سقراط کا شاگرد تھا افلاطون. افلاطون نے جو کتابیں لکھی ہیں, اور بہت بڑا مصدر ہمارے پاس افلاطون ہی ہے سقراط کے بارے میں جاننے کا. اور افلاطون تقریباً 8 سال تک سقراط کے ساتھ رہا, اس کی زندگی کے آخری 8 سال. جب آپ سمجھیں وہ کتنا ہوگا, 63 کا ہو گیا تھا, تب افلاطون اس کے پاس آیا. بلکہ اس بارے میں معروف یہی ہے کہ سقراط نے ایک مرتبہ خواب دیکھا, اور وہ خواب اس نے تسلسل سے دیکھا کہ ایک پرندہ آتا ہے اور اس کے گرد آ کے بہت چہچہاتا ہے اور ایک نغمہ پڑتا ہے, نغمہ گاتا ہے. تو سقراط اس پرندے کے حوالے سے, اس خواب کے حوالے سے, اس کی تعبیر کے حوالے سے جو ہے نا وہ پریشان رہتا تھا. تو ایک مرتبہ اس نے افلاطون کو دیکھا, وہ سامنے سے آ رہا تھا اور وہ وہی نغمہ گا رہا تھا. تو اس نے اس کو گلے لگا لیا. اس کے بعد سے افلاطون اس کے ساتھ ہو گیا. افلاطون کی عمر اس وقت کتنی ہوگی؟ جب سقراط فوت ہوا ہے نا, تو آپ سمجھیں اس وقت افلاطون کوئی 30 برس کا تھا. تو آپ یوں سمجھیں کہ 22 برس کا افلاطون تھا جب وہ سقراط کا شاگرد بنا, اور 8-10 سال وہ سقراط کا شاگرد رہا ہے. تو 30 سال کی عمر میں جو ہے وہ, پھر ہم بتاتے ہیں کہ سقراط کی جو موت ہے نا وہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے, کیسی ہوئی اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو سقراط کے بارے میں سب سے بڑا مصدر ہمارے پاس افلاطون ہے, اور افلاطون کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. قدیم یونانی سے ٹرانسلیٹ کی عربوں نے جو ٹرانسلیٹ کیا افلاطون, قدیم یونانی سے ٹرانسلیٹ کیا عربی میں. پھر انگریزوں نے بھی قدیم یونانی سے ٹرانسلیٹ کیا, ڈائریکٹ ٹرانسلیٹ کیا. ٹھیک. دوسرا جو ہے زینوفن. زینوفن بھی سقراط کا ایک طرح سے شاگرد تھا, لیکن زینوفن جو ہے نا یہ افلاطون کی طرف فلسفی نہیں تھا, سپاہی تھا. تو اس نے اپنے انداز میں سقراط کو بیان کیا ہے. سقراط کی زندگی کے واقعات, خاص طور پہ اس کی سوانح حیات جسے کہتے ہیں, اس پہ کافی چیزیں ہمیں زینوفن سے ملتی ہیں. تیسرا جو ایک سقراط کا معاصر ہے, بہت بڑا کامیڈین ہے. کامیڈین سمجھتے ہیں, مسخرہ. اچھا, یونانیوں کے ہاں یہ تھا کہ باقاعدہ سٹیج اور تھیٹر ہوتا تھا جس پہ وہ پلے, ڈرامہ, ٹھیک ہے, وہ باقاعدہ اس کو پلے کرتے تھے, ڈرامہ کر کے دکھاتے تھے. تو ارسطوفن جو ہے یہ ایک کامیڈین تھا جو سقراط کا معاصر ہے. اس نے بھی تذکرہ کیا سقراط کا, لیکن اس نے برے انداز میں کیا. ارسطوفن نے, یہ تیسرا ذریعہ ہے. ارسطوفن نے تو اس کی برائی بیان کی, تو اس لیے عام طور پہ لوگوں نے کہا کہ وہ تو مسخرہ تھا, اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے. مطلب مسخرہ آدمی, اس نے
تمسخری اڑانا ہے، جوک ہی مارنا ہے، ٹھیک ہے، پھپتی کسنی ہے جسے آپ کہیں. جیسے آج کل ہمارے ہاں وہ ہوتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں یار، وہ جن کی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، ہاں بھانڈ مراسی، یا آج کل ان کی جگہ ایک کچھ نئے نام بھی آ گئے، ہاں ٹک ٹاکرز. خیر، زینوفن سپاہی تھا، اس نے اپنے انداز میں، کیونکہ اس نے 3 جنگوں میں بھی شرکت کی ہے نا، سقراط نے، بہادر آدمی تھا، جگرے والا تھا، اور صرف یہ نہیں کہ یہ علم میں ماہر تھا، یہ تلوار کا بھی دھنی تھا، ٹھیک ہے. تو اس نے اپنے انداز میں، لیکن اصلاً جو ہے ہمارے پاس بڑا سورس افلاطون ہی ہے. افلاطون کو پلیٹو کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو پلیٹو کہتے ہیں. اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یار ہو سکتا ہے کہ سقراط ایک معمولی سا شخص ہو اور افلاطون نے اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کر دیا ہو، کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑا سورس جو ہے نا وہ افلاطون ہی ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ سقراط بہت بڑا آدمی تھا. یعنی وہ سقراط کے بارے میں ایسے بیان کرتا ہے کہ جیسے وہ خود بونا بن جاتا ہے، ٹھیک. اس لیے، اور خود افلاطون بہت بڑا آدمی ہے. اچھا، افلاطون کتنا بڑا آدمی ہے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ آج تک جتنے فلسفے لکھے جا رہے ہیں، جتنے فلسفے آج تک، وہ سب افلاطون کے فلسفے کے حواشی ہیں، فٹ نوٹس ہیں. تو افلاطون اتنا بڑا فلسفی ہے کہ اس نے جو فلسفے کا دائرہ کھینچ دیا، اب لوگ اس پہ صرف حواشی لکھنے میں جو ہے وہ مصروف ہے. یعنی کتاب کا متن وہ لکھ گیا، باقیوں نے آ کے صرف اس کے اوپر حواشی ڈالے. تو وہ سقراط کی جب اس طرح سے تعریف کرتا ہے تو لوگوں کو شک بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ یار سقراط اتنا بڑا آدمی تھا بھی کہ نہیں تھا. تو کچھ لوگ شک میں پڑ گئے کہ نہیں یار عام سا آدمی تھا. افلاطون نے اس کے مبالغہ کیا اس کی تعریف میں، لیکن بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو بات یہ ہے، افلاطون جتنا بڑا آدمی ہو، بڑا آدمی کبھی چھوٹے آدمی سے متاثر نہیں ہوتا. تو ممکن نہیں ہے کہ سقراط چھوٹا آدمی تھا اور افلاطون اس سے اتنا متاثر ہو گیا، ممکن نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. تو افلاطون کی کتابیں ہیں کچھ، ڈائلاگس کے نام سے ان کے ترجمے بھی ہوئے ہیں، بلکہ آپ کو میں کچھ کتابیں دکھا بھی دوں، ایک منٹ. اچھا، یہ کچھ اچھی کتابیں ہیں. اچھا، ریختہ کے نام سے کسی نے ویب سائٹ دیکھی ہے؟ ہاں، یہ ویب سائٹ اچھی ویب سائٹ ہے، یہ دیکھا کریں. ریختہ کے نام سے انڈینز نے بنائی ہے، اس کے اوپر کافی ڈیٹا انہوں نے ڈالا ہے، ٹھیک. ایک تو یہ کتاب ہے، اچھی کتاب ہے، حیات سقراط، حالی اکیڈمی پانی پت سے یہ پبلش ہوئی ہے. یہ غالباً میرے خیال میں پرانی کتابیں ہیں، یہ اب یہ پبلش نہیں ہوتی ہیں، یہ آپ کو ریختہ پہ ہی ملیں گی. یہ دیکھیں نا، کاغذ بھی ایک خاص اور ہاتھ سے اس وقت میں جو ہے نا وہ پبلش ہوتی تھیں، ٹھیک. تو یہ مولانا محمد عنایت اللہ صاحب کی کتاب ہے، حیات سقراط، یہ اچھی کتاب ہے. پھر اس سے بھی اچھی کتاب یہ سقراط مخدوم محمد اجمل کی کتاب ہے، یہ بھی پرانی کتابوں میں سے ہے، یہ لاہور سے پبلش ہوئی ہے. حیات سقراط یہ بھی انڈیا سے پبلش ہوئی تھی، مولوی حکیم حبیب الرحمان صاحب کی. میں جو کتاب کی بات کر رہا تھا نا آپ، یہ مکالمات افلاطون، ڈاکٹر سید عابد حسین کی کتاب ہے، یہ دلی سے پبلش ہوئی ہے. اچھا، مکالمات افلاطون کیا ہے؟ افلاطون کے ڈائلاگس، مکالمات کا مطلب کیا ہے؟ ڈائلاگس. اصل میں یہ یونانی سے انگریزی میں ترجمہ ہوئی ہیں، انگریزی سے پھر اردو میں ترجمہ ہوئی ہیں. یہ کوئی 500 صفحات کی کتاب ہے، مکالمات افلاطون. یہ خود افلاطون کی کتاب ہے، ہاں افلاطون نے خود یہ کتاب لکھی تھی، یہ یونانی میں لکھی تھی اس نے، پھر یہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے انگریزی میں، اور انگریزی سے اب اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. یعنی یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، صرف آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ درمیان میں ترجمہ ہوا ہے. ترجمے کی وجہ سے کچھ بہرحال فرق تو پڑ جاتا ہے، لیکن اب جیسے دیکھیں حدیث کی کتابوں کے بھی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، کام چلا رہے ہیں ہم ہیں. ہاں، عربی میں بھی ہوگی، عربی میں بھی ہوگی.
تو افلاطون نے اپنی اس کتاب میں جا بجا جو ہے وہ سقراط کو کوٹ کیا، بیان کیا. جی یہ یونانی میں بالکل بالکل، لیکن وہ یونانی قدیم یونانی ہے. میں نے آپ کو کہا نا اسی سے تو ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں وہ جو مینوسکرپٹس ہیں نا، قدیم نسخے. جیسے ہم کہتے ہیں جی یہ صحیح بخاری کا قدیم نسخہ، اب وہ جو قدیم نسخے ہوتے ہیں وہ میوزیم میں پڑے ہوتے ہیں. مخطوطات، ہماری جتنی کتابیں پبلش ہو رہی ہیں وہ مخطوطات سے پبلش ہو رہی ہیں نا، ایڈٹ ہو کے. مخطوطات تو میوزیم کا حصہ ہے، وہ تو کاغذ بھی اتنا جو ہے نا وہ پرانا ہو جاتا ہے کہ آپ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. تو وہ کیمیکلز لگا کے انہوں نے اس کو محفوظ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اصل موجود ہے، اصل موجود ہے، یعنی اصل زبان میں بھی موجود ہے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو بڑا مصدر ہے وہ اس کے بارے میں سقراط کے بارے میں جاننے کا وہ افلاطون ہے. ایک منٹ، ابھی تک بات تو واضح ہے نا؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں تھوڑا آسانی کی طرف، پھر انشاءاللہ چڑھائی چڑھیں گے. مصدر تو پتہ چل گیا نا، اب سند کی بات نہیں کرنی ہے، اب جو باتیں ہوں گی سند کی بات نہیں کرنی ہے. سقراط کا حلیہ بہت ڈسکس ہوا ہے، اس کی وجہ بھی آپ کو بیان کرتا ہوں. ہمارے ہاں مسلمانوں نے بڑا انٹرسٹ لیا اس کے حلیے میں، اس کی وجہ بیان کرتا ہوں. وہ جب حلیہ آپ کے سامنے آئے گا تو پھر ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے اس کے حلیے کے بارے میں لکھا وہ کہتے ہیں بد شکل تھا، ناک چپٹی تھی، ہونٹ موٹے تھے، آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی. یعنی یہ نہیں کہ قبول صورت تھا، بلکہ باقاعدہ لفظ ہوتا ہے کہ بد صورت تھا. اور لوگ اس کو کہتے بھی تھے، لیکن وہ کہتا تھا مجھے خدا نے ایسا بنایا تو میں کیا کروں. ہاں اس پہ ہم آتے ہیں، اس پہ ہم آتے ہیں. اچھا، اس کے ایسی شکل و صورت کی وجہ سے ہمارے ہاں جن لوگوں نے سقراط پہ لکھا مسلمانوں میں، انہوں نے کہا جی یہ لقمان تھے. یہ کون تھے؟ لقمان حکیم تھے. لیکن یہ بات درست نہیں. اچھا، کچھ لوگوں نے تو سقراط کو نبی بھی بنا دیا. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں کچھ اہل علم نے سقراط کو کہا کہ وہ نبی تھا. یہ بات بھی درست نہیں ہے، یہ تحقیقات درست نہیں. ہم آتے ہیں آگے آئیں گے ہم کس وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ نبی ہے. اصل میں اس کی کچھ باتیں ایسی ہیں. لیکن ایک بات کہی جا سکتی ہے جو ہمارے ہاں بعض اہل علم نے کی ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ درست ہے، کہ لقمان حکیم میں اور سقراط میں کچھ واسطے ہیں. بعض انگریزی مورخین جنہوں نے لکھا ہے سقراط کے اوپر، وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ لقمان کی بعض باتیں جو ہے وہ سقراط نے اس طرح سے نقل کی. تو دو چار واسطے اوپر لقمان حکیم ہے، لقمان پہلے. تو لقمان کی حکمت جو ہے اس میں سے کچھ حصہ سقراط کو پہنچا. جیسے زرتش جو ہے ان کی حکمت میں سے کچھ حصہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ذوالقرنین کو پہنچا. خیر بارہ، معمولی اور کم کھانا، مطلب یہ اس کی عادات میں سے تھا. معمولی کھانا کھاتا تھا، اچھا نہیں، بس معمولی اور کم کھانا. شراب نہیں پیتا تھا. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ کوئی خاص مجلس ہوتی تھی تو اس میں پی لیتا تھا. لیکن کچھ لوگوں نے پھر یہی تعویل کر لی کہ پچھلی قوموں میں شراب جو ہے وہ جائز تھی. مطلب جن کا ذہن ادھر چل رہا تھا انہوں نے پھر تعویلیں بھی کی. لیکن بارہ، اچھا برہنہ پاؤں چلتا تھا. ٹھیک ہے، جوتا نہیں پہنتا تھا. اور یہ بھی لکھا ہے سمانے نگاروں نے کہ اس کی چال مرغے کی سی تھی، یعنی چال میں اچھا نہیں تھا. ساری عمر اس نے ایتھنز میں گزاری، ایتھنز سے باہر نہیں نکلا، یعنی اپنے شہر سے باہر نہیں نکلا. 3 لڑائیوں میں شریک ہوا تھا.
پہلی لڑائی اس نے 38 سال کی عمر میں، دوسری 42 اور تیسری 46 سال کی عمر میں لڑی. وہی جو ہم نے کہا تھا مختلف لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. اس کا باپ جو ہے وہ سنگ تراش تھا. سنگ تراش سمجھتے ہیں؟ مطلب مجسمے بنانا، چونکہ وہ بھی بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے اور ویسے ان کے ہاں آرٹ بھی تھا، فن بھی تھا. ٹھیک ہے، مجسمہ سازی جو ہے، اسٹیچوز بناتے تھے. تو باپ اس کا جو ہے وہ سنگ تراش تھا، اور اس نے بھی سنگ تراشی جو ہے وہ سیکھی باپ سے، اس کو ورثے میں ملی. ماں اس کی دایا تھی. دایا سمجھتے ہیں نا؟ مڈ وائفری کرتی تھی. ٹھیک ہے. اس کی پہلے شادی ہوئی، وہ بیوی فوت ہو گئی، تو 50 سال کی عمر میں اس نے ایک اور خاتون سے شادی کی. اس خاتون کے بارے میں اکثر سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ بہت بد زبان تھی، اور بڑے لمبے چوڑے قصے لکھے ہیں. کچھ اس میں تو ویسے ہی ہوائی لگتے ہیں، لیکن بہرحال اتنا لگتا ہے کہ وہ کوئی زبان کی اچھی خاتون نہیں تھی. اور سقراط کو جب کہا بھی جاتا تھا تو وہ یہی کہتا تھا کہ صحیح بات تو یہی ہے کہ جتنا صبر اور تحمل میرے اندر تمہیں نظر آتا ہے وہ سارا اسی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. تو اس لیے میں تو اس کو پازیٹیولی دیکھتا ہوں. 3 بیٹے تھے اس کے. اچھا، اس کا ایک واقعہ کچھ سوانح نگاروں نے تذکرہ کیا ہے. یہ چیزوں پہ غور بڑا کرتا تھا، ہر چیز کے اوپر غور کرنا، غور و فکر اس کی عادت تھی. یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک علاقہ وہاں پہ ڈیفیا، وہاں جا کے بس یہ بیٹھے بیٹھے بس غور و فکر میں چلا جاتا تھا. اور ایسا غور و فکر میں چلا جاتا تھا جیسے دنیا اور مافیا سے بے خبر، اسے پتہ ہی نہیں کوئی اور بھی ہے کہ نہیں ہے. تو ایک علاقہ تھا ڈیفیا، وہاں جو ہے نا یہ کھڑے کھڑے جو ہے نا سوچنا شروع ہو گیا تو ارد گرد سے بے خبر. اچھا، ارد گرد کے لوگ اس کو آوازیں کستے تھے، گم سم. یہاں تک کہ اس خاص واقعے میں تو کہا جاتا ہے کہ ارد گرد والوں نے آ کے ڈھول پیٹے، لیکن وہ گمسم تھا. یہاں تک کہ وہ طلوع آفتاب کے وقت کھڑا ہوا، کھڑے کھڑے ایسے بس ایک ہی پوزیشن میں سوچتا رہا، بالکل ساکت جامد ہو کے. یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ چلیں غروب آفتاب کے وقت تو گھر جائے گا نا، تو وہ نہیں گیا. اور کچھ لوگوں نے وہاں پہ بستر ڈال لیے کہ دیکھتے ہیں رات کو کیا کرتا ہے. وہ رات کو بھی ایسے کھڑا رہا، پوری رات کھڑا رہا، اور اگلی صبح طلوع آفتاب تک وہ کھڑا رہا، یعنی پورا دن. اور پھر اچانک وہ جب اس کا غور و فکر ختم ہوا ہے تو اس نے سورج کی طرف رخ کیا، دعا مانگی. تو یونانی ویسے سورج کی پرستش نہیں کرتے تھے، لیکن بہرحال اس نے ایسا کیوں کیا اس کے بارے میں سوانح نگار خاموش ہیں، کیونکہ یونانیوں کے دیوتاؤں میں اس طرح سے سورج کی پرستش نہیں تھی، کچھ اور دیوتا تھے. تو وہ پھر گھر کی طرف چل پڑا. تو یہ اس کی عادت تھی کہ وہ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ گم سم ہو جاتا تھا، چیزوں پہ غور بہت کرتا تھا. تو اس نے سنگ تراش کو دیکھا کہ وہ مجسمے سے جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، بت بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے سنگ تراش سے پوچھا کہ بھائی آپ مجسمے سے اتنا خوبصورت پتھر سے اتنا خوبصورت شیر کیسے نکال لیتے ہو، یعنی ایک عام سا پتھر ہوتا ہے. تو اس سنگ تراش نے اسے کہا کہ مجھے پتھر میں شیر دکھتا ہے، تو جب میں پتھر میں شیر دیکھتا ہوں نا تو اس کے بعد میں پتھر کو تراشتا ہوں تو شیر نکل آتا ہے. اس نے اس کی بات پکڑ لی. اب کہنے کو تو یہ معمولی سی بات تھی. اس نے کہا ہر بندہ پتھر سے جو ہے وہ شیر نہیں نکال سکتا، اور یہ شیر نکال رہا ہے. یہ شیر کیوں نکال رہا ہے؟ کیونکہ اس کو پتھر میں شیر نظر آ رہا ہے. تو گویا پتھر کے اندر شیر تھا، ٹھیک ہے، جو اس نے نکالا ہے، باہر سے پتھر میں نہیں ڈالا. ایک تو اس سے اس کا ذہن گیا اس طرف. یہ اس کے فلسفے کا بنیادی نقطہ ہے.
عام سی بات ہے، لیکن اس کے فلسفے کا بنیادی نقطہ یہی ہے. دوسرا، یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ دیکھو میں تو دایا کا کام کرتا ہوں، چونکہ اس کی ماں بھی کیا تھی، باپ سنگ تراش تھا. ایک تو اس نے باپ کے کام کے اوپر سوچا، غور و فکر کیا. ماں مڈ وائفری کا کام کرتی تھی. انہوں نے کہا دایا کیا کرتی ہے؟ دایا جو ہے نا وہ بچہ تمہیں اپنے پاس سے نہیں دیتی، تمہارا ہی بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی بچے کو وہ دنیا میں آنے میں ہیلپ کرتی ہے، تمہارے اندر سے باہر نکالتی ہے. تو اس نے کہا جو حقیقت ہے، جو ریالٹی ہے، وہ باہر سے اندر نہیں ڈالی جائے گی، اندر سے باہر نکالی جائے گی. یعنی وہ لوگوں سے یہ سوال کرتا تھا، اچھا کیا نیکی سکھائی جا سکتی ہے؟ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ لوگ کہتے تھے ہاں سکھائی جا سکتی ہے. سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیکی باہر سے اس کے اندر ڈال رہے ہیں. وہ کہتا تھا نہیں، نیکی کی تعلیم نہیں دی جا سکتی، خیر کی تعلیم نہیں دی جا سکتی، علم کی تعلیم نہیں دی جا سکتی. خیر، نیکی، علم سب انسان کے اندر ہے، ہم نے اس کو نکالنا ہے. جیسے سنگ تراش جو ہے وہ پتھر میں سے شیر نکالتا ہے، اور دایا جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں سے بچہ نکالتی ہے. اسی طرح جب کسی آدمی کو آپ جس حقیقت تک وہ پہنچنا چاہتا ہے، آپ اسے اس کے اندر سے نکال کے دکھا دو گے تو کہو گے یار تمہارے اندر سے ہی تو نکلی ہے. تو اس کے یقین کا کیا لیول ہوگا؟ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ اسے پکڑا رہے ہو، تو وہ پتہ نہیں کیا ہے، سب نے اپنا سودا اٹھایا ہوا ہے، بیچ رہے ہیں، دکان لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ یہ کام نہیں کرتا تھا، وہ تعلیم نہیں دیتا تھا. عجیب بات یہ، ایک تو وہ لکھنے کے بہت خلاف تھا. سقراط لکھنے کے حق میں نہیں تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی، اچھا اس نے ایک لفظ نہیں لکھا زندگی بھر، یہی وجہ ہے. اس کی فلسفہ جو ہے وہ ہمیں افلاطون سے ملتا ہے. وہ کہتا تھا کہ حکمت جو ہے وہ اوراق میں لکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ نفوس کے اندر پیدا کرنے کی چیز ہے. یعنی سقراط کی جتنی فلسفی آپ اس پہ غور کریں گے نا تو وہ ایک اخلاقی فلسفی ہمیں نظر آتا ہے، جس کے نزدیک اصل فوکس انسان کا اخلاق ہے، انسان کا کردار ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں ساکریٹیز میتھڈ. ٹھیک ہے، ہم اس پہ آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں اس کے میتھڈ کے اوپر. جی، ساکریٹیز میتھڈ، سقراط کا طریقہ کار، اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں. خیر بہرحال نیکسٹ ہمارے پاس ہے حکمت و الہام. اچھا ایک عجیب بات ہے، سقراط یہ بات کہتا تھا اور اس کے معاصرین کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتا تھا، یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ یہ بات کہتا تھا. وہ کہتا تھا کہ مجھے بچپن سے ایک آواز آتی ہے جو مجھے کہتی ہے فلاں کام نہ کرو، اور میں وہ کام نہیں کرتا. لیکن وہ آواز مجھے کسی کام کی ترغیب نہیں دیتی. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آرڈر نہیں کرتی کہ یہ کرو، ہاں مجھے وہ روکتی ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. یہ اس کے ساتھ معاملہ بچپن سے تھا. اسی وجہ سے میں نے کہا نا جو ہمارے ہاں کچھ لوگ گئے ہیں اس طرف کہ یہ نبی تھا، وہ ان چیزوں کی وجہ سے. اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ہم تو کہہ رہے ہیں نا خدا کی آواز، وہ کہتا تھا دیوتا کی آواز ہے، دیوتاؤں کی آواز ہے. اور دیوتا مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے سپاہی ہو اور تم ڈٹے رہو اور تم ہمارا میسج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہو. پیغمبر بھی اسی طرح سے ہی کھڑا ہوتا ہے نا، بس اب صرف فرق یہ ہے کہ وہ اس میں دیوتاؤں کا نام لے رہا ہے. اب دیکھیں بات یہ بھی ہے کہ ٹرانسلیشن ہوئی ہے، کون سا لفظ ٹرانسلیشن میں کیا بن گیا، ہمیں اس کو بھی سپیس دینی چاہیے. تو ایک امکان ہو سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں اتنی کلیئر ہیں کہ جس کے بعد یہ امکان نہ خارج کرنا پڑتا ہے کہ یہ نبی نہیں تھا. وہ آخر میں ذکر کروں گا. اچھا اسی طرح ایک مندر تھا ان کے ہاں، یونانیوں کے ہاں، ڈیلفی ایک جگہ تھی جہاں پہ ایک مندر تھا. وہاں پہ ایک پجارن ہوتی تھی، ایک خاتون عورت ہوتی تھی. وہ عموماً جذب کی کیفیت میں رہتی تھی. جذب سمجھتے ہیں نا، حال آتا تھا جیسے صوفیوں پہ حال آتا ہے. تو
اس حال میں اس سے سوال کیے جاتے تھے اور وہ جواب دیتی تھی. اس کے جواب کبھی غلط بھی ہو جاتے تھے لیکن اکثر ٹھیک ہوتے تھے. یہ وہی بات قرآن سے اگر آپ اس کو میچ کرنا چاہیں کہ آپ سلم کی رسالت سے پہلے یہ شیاطین اوپر چلے جاتے تھے, کائنوں کو خبریں دیتے تھے, ٹھیک ہے, ملی جلی خبریں دیتے تھے. مطلب ہمارے ہاں اس کا کوئی مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے جواب. تو اس سے کسی نے پوچھا, وہ جو ڈیلفی کی جو پجارن تھی اور اس کے مندر پہ بہت اعتماد کرتے تھے, پورا یونان اعتماد کرتا تھا, وہ جو کہہ دے نا, کسی نے پوچھا کہ سب سے دانا آدمی کون ہے, سب سے عقل مند؟ تو اس نے کہا سقراط. تو لوگوں نے آ کے سقراط کو بتایا کہ تمہارے بارے میں سوال ہوا ہے کہ سب سے دانا آدمی کون ہے. تو ڈیلفی کے مندر سے جواب آیا کہ سقراط ہے. تو سقراط خود شک میں پڑ گیا. پہلے تو اس نے یہ کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے نا میرا نام بطور مثال لیا ہے کہ سقراط ٹائپ آدمی کوئی حکیم اور دانا اور دانشور ہوگا. بعد میں اس نے کہا کہ وہ بھی چونکہ معتقد تو تھا ان کا, کہتا یار ان کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی, چلو میں اس کو چیک کرتا ہوں. تو جس کو وہ دانا سمجھتا تھا یونان میں, اس نے کہا میں ان سے مکالمے کرتا ہوں, ڈائیلاگز کرتا ہوں. تو اس نے ان سے ڈائیلاگز کرنے شروع کر دیے, ٹھیک ہے, اور وہ سارے ہار گئے اس سے. اس نے آخر میں کہا کہ بات یہ ہے, ڈیلفی کی جو مندر والی ہے نا پجارن, وہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ سقراط سب سے دانا آدمی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا, اس کی وجہ بڑی انٹرسٹنگ اس نے بتائی. اس نے کہا ساروں کو میں نے ثابت کر دیا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں. بلکہ اس کا ایک اور کوٹیشن بہت معروف ہے, مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں. یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ میں چونکہ اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہوں, اور مطلب دل سے سمجھتا ہوں, دل سے سمجھتا تھا وہ اپنے آپ کو جاہل, اوپر سے نہیں. جیسے ہمارے ہاں وہ کیا کہتے ہیں, آہ کر فلاں, وہ آخر میں لکھ دیتے ہیں نا خاکسار اور پتہ نہیں کیا, بندہ ناچیز, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں تھا, وہ دل سے ایسا سمجھتا تھا اپنے آپ کو, وہ دل سے ایسا سمجھتا تھا کہ وہ کچھ نہیں ہے, وہ جاہل ہے. وہ اصل میں یہ کہتا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں, میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی کچھ نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا. میں صرف لوگوں سے سوال اس لیے کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے یار تمہیں بھی کچھ نہیں پتا. خیر بہرحال, تو حکمت و الہام, ایک تو اس کی حکمت کی بات آ گئی, ایک اس کی الہام کی بات آ گئی. اچھا, اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا علمی پس منظر کی طرف. جو عورت تھی اس نے اس سے بھی سوالات کیے عورت سے؟ نہیں, یہ خود نہیں گیا تھا, کسی نے جا کے پوچھا تھا, اس نے نہیں پوچھا تھا. اس کے بعد اس نے دوبارہ سوالات کیے, جب اس نے لوگوں سے سوالات کیے, اس عورت کے بعد ہی سوالات کیے نا؟ ہاں, اس نے اس عورت کے بعد ہی لوگوں سے سوالات کیے. اس کے بعد اس نے لوگوں سے سوالات کیے اور لوگ اس کے سوالات کے جوابات نہیں دے پائے. تو اس لیے اس نے کہا کہ لوگ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں حالانکہ وہ جاہل ہیں, اور میں پہلے سے ہی اپنے آپ کو جاہل سمجھتا تھا تو اس لیے میں سب سے دانا ہوں. یعنی اس نے جو نقطہ نکالا نا وہ یہ نکالا کہ لوگ چونکہ وہ بھی میری طرح تھے تو جاہل ہی, لیکن اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے تھے, میں اپنے آپ کو جاہل سمجھ رہا تھا, تو اس لیے مجھے اس نے سب سے دانا کہا ہے. اس نے یہ نقطہ رسی کی. خیر بار, نبی کہنے والوں میں ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ہیں, جیسے آپ دیکھیں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا رجحان یہ ہے, تو وہ بھی گمان کے طور پہ کہتے ہیں, گمان کے طور پہ کہتے ہیں. ہم آتے ہیں آگے, کچھ باتیں آ رہی ہیں آگے. اچھا, اب ہم آتے ہیں اس کے علمی پس منظر کی طرف, نہ کہ علمی پس منظر کیا تھا. دیکھیں اس وقت جب کہ سقراط گفتگو کر رہا تھا نا, بات کر رہا تھا, ایک تو ہم نے کہا کہ سوفسطائی تھے, سوفسطائیوں کو یہ ایتھنز کے حکمران نے بلوایا تھا. اچھا, سوفسطائی بڑے خطیب ٹائپ آدمی تھے, ٹھیک ہے, اور
مطلب جسے کہتے ہیں پروفیشنل، آج کل کی زبان میں اگر آپ ان کو ٹرانسلیٹ کریں نا، موٹیویشنل اسپیکر، ٹھیک ہے، رلا دیں گے بندے کو بیٹھے بٹھائے، اور اتنا چارج کر دیں گے کہ وہ کہے کہ جی باہر نکل کے میں جہاز بھی اڑا لوں گا. ٹھیک. تو سوفسطائی جو ہے نا، ان کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں، بہت فصیح اور بلیغ ہوتے تھے، اور تقریریں، رٹی رٹائی تقریریں. تو یہ بھی کچھ سوفسطائیوں کے پاس گیا اور وہ پیسے دے کے پڑھاتے تھے، وہ پیسے دے کے پڑھاتے تھے. سقراط اس کے خلاف تھا، کہتا تھا علم جو ہے نا یہ پیسوں پوسوں سے نہیں آتا، یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ مفت میں پڑھاتا تھا سقراط. خیر بہرحال یہ سوفسطائیوں کے پاس بھی گیا، ان سے اس نے کچھ عرصہ سیکھا، لیکن اسے ان کا طریقہ جو ہے نا وہ پسند نہیں آیا. تو سوفسطائی جنہیں سوفسٹ کہتے تھے، سوفسطائی یہ کہتے تھے کہ بھائی ریالٹی کچھ بھی نہیں ہے. یعنی تم کہتے ہو نا حقیقت، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، ٹروتھ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حق سچ نہیں ہے، بس سب کا سچ اپنا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ سب کا سچ کیا ہے؟ اپنا ہے، اپنا اپنا سچ ہوتا ہے بس. یعنی ٹروتھ ریلیٹیو ہوتا ہے، ریالٹی جو ہے وہ ریلیٹیو ہوتی ہے، کوئی یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے جس کے پیچھے تم بھاگو. کوئی ایسا سچ نہیں ہے جس کو سب کہیں کہ یہ سچ ہو. جو آپ کا سچ ہے وہ دوسرے کا جھوٹ ہے، جو دوسرے کا سچ ہے وہ آپ کے نزدیک جھوٹ ہے. یہ سوفسطائی کہتے تھے. سقراط کہتا تھا کہ نہیں، یونیورسل ٹروتھ ہوتا ہے. یونیورسل ٹروتھ سمجھ رہے ہیں نا، ایسا سچ جس کو سب سچ مانے، ایسا ہوتا ہے اور ہمیں اس کو تلاش کرنا چاہیے. ٹھیک. تو ایک طرف جو ہے نا وہ سوفسطائی تھے، ٹھیک ہے، ہم نے کہا. تو سوفسطائی جو ہے نا یہ اپنے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہے تھے. دوسری طرف کچھ سائنسٹسٹ تھے، سائنسٹسٹ آپ کہہ لیں، جن کو ماہرین طبیعیات کہتے ہیں. اس میں ریاضی کا ایک علم تھا یونانیوں میں کافی، اور یہ جیومیٹری یا ٹریگنومیٹری کا علم بھی تھا یونانیوں میں کافی تھا. ٹھیک ہے. مسئلہ فیثاغورس، یہ فیثاغورس جو ہے سقراط سے پہلے کا ہے، فیثاغورس. ٹھیک ہے. تو ان جو ماہرین طبیعیات تھے ان کے یہاں مختلف نقطۂ نظر تھے. کچھ کہتے تھے کہ یہ ساری دنیا ہوا سے بنی ہے، کچھ کہتے تھے یہ سب چیزیں پانی سے بنی ہیں، کچھ کہتے تھے سب چیزیں 4 چیزوں سے مل کے بنی ہیں، 4 عناصر اربع. ٹھیک ہے. آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے. مختلف آراء تھی. خیر کچھ کہتے تھے کہ سب چیزیں حرکت سے بنی ہیں. بہرحال اس طرح سے مختلف آراء تھیں. اسی طرح سے جو ہے وہ زمین و آسمان میں بھی غور و فکر کر رہے تھے، اور بھی ریاضی کے حوالے سے بھی ان. تو ایک طرف وہ ماہرین طبیعیات تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنا جو ہے نا وہ سائنس کے اندر گھومتے رہتے تھے، سائنسی مضامین میں. اور دوسری طرف یہ سوفسٹ تھے، ٹھیک ہے، جن کا موضوع تو فلسفہ تھا، حکمت اور اخلاق تھا، لیکن یہ بالکل ایک دوسری پٹری پہ تھے. مطلب پیسوں والے لوگ تھے. ایک تو پیسے لے کے پڑھاتے تھے، اور دوسرا جو ہے وہ پروفیشنل تھے، کاروباری لوگ تھے، صحیح معنوں میں کاروباری، بزنس مین تھے. یعنی تعلیم جو ہے نا اس کو انہوں نے کاروبار بنایا ہوا تھا، بزنس بنا ہوا تھا. تو سقراط نے آ کے دونوں کا رد کیا، دونوں کا رد کیا. ہاں، سائنسدانوں کا بھی رد کیا. اس نے کہا بیکار کا کام ہے یہ لوگ کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، اس سے کوئی حقیقت نہیں ملنے والی، کوئی ریالٹی تک نہیں پہنچ سکتے یہ، اور دوسروں کا تو ویسے ہی طریقہ کار ہی خراب ہے. تو وہ کہتا تھا کائنات کے مکینکس، یہ سائنسٹسٹ وہی ہے نا، کائنات کے مکینکس. کائنات کے مکینکس کا علم یہ ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل علم اخلاق کا علم ہے، کردار، فضائل کا علم ہے. ہاں، کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرو. جی دوسرے سائنسٹسٹ تھے، ہاں، ماہرین طبیعیات آپ کہہ لیں، جو کائنات کی مکینکس کو جاننے میں لگے تھے نا، یونیورس کی مکینکس کو. یہ ریاضی دان اور اسی طرح جو فزکس تھے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اس نے تنقید کی. اس نے کہا اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل میں سقراط یہ کہتا تھا کہ علم وہ ہے کہ جس سے آپ میں کوئی تبدیلی آئے. مٹی کے کیا خواص ہیں، یہ جان لینے سے آپ میں کیا تبدیلی آئے گی. ایٹم کا کیا سٹرکچر ہے، یہ جان لینے سے آپ میں کیا تبدیلی آئے گی، آپ کو کیا فائدہ ہوگا. اخلاقی تبدیلی، اس کے نزدیک اصل تبدیلی اخلاقی.
اس لیے اس کا ایک قول بہت معروف ہے، نالج از آل ورچو، علم از آل ورچو، ورچو نیکی کو کہتے ہیں نا، وہ کہتا تھا کہ علم نیکی ہے۔ علم کو اگر آپ نے ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا ہے تو علم کیا ہے؟ یعنی علم سائنس کا علم نہیں ہے، مادے کا علم نہیں ہے، یہ میز کیسے بنے گی، کرسی کیسے بنے گی، علم اصل میں نیکی ہے، نیکی کا علم، خیر کا علم، اچھائی کا علم۔ تو اس نے علم کو جس طرح سے ڈیفائن کیا تھا، تو اس اعتبار سے ظاہری بات ہے سائنسٹسٹ بھی علم میں نہیں آ رہے تھے اور سوفسٹ تو ویسے ہی نہیں آ رہے تھے، وہ نیکی کیا کر رہے تھے؟ وہ اچھا، وہ ایک اور بھی اس کا قول بہت معروف ہے، وہ کہتا تھا کہ نیکی کی تعلیم دینا نہیں ہے، نیکی نیک بننے کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، صوفسٹ کیا کرتے تھے؟ نیکی کی تعلیم دیتے تھے، نیکی اختیار نہیں کرتے تھے۔ تو اس نے ان سے اختلاف کیا، اس نے کہا نیکی کی تعلیم دینا کوئی نیکی نہیں ہے، وہ تو کوئی علم نہیں، نیک بننا یہ علم ہے۔ تو خیر بہرحال سوفسطائی جو ہے ایک طرف خطابت سکھاتے تھے کہ ان کا مقصد کیا تھا کہ ذہین بنائیں لوگوں کو، اور زبان جو ہے نا ان کی چلتی رہے۔ ٹھیک ہے، تو چلتے پھرتے یہ سوفسطائی لوگ درسگاہ ہوتے تھے، باقاعدہ کوئی درسگاہ نہیں تھی۔ درسگاہ جو پہلی یونانیوں میں بنائی ہے نا ایتھنز میں، وہ افلاطون نے بنائی تھی، سقراط کے شاگرد نے بنائی تھی۔ اس نے 40 سال اکیڈمی چلائی اپنی، 40 سال تک پڑھاتا رہا وہاں، ارسطو بھی وہاں پہ پڑھا۔ تعلیم دینے کے بھی خلاف، ہاں ہم نے بتایا کہ وہ بغیر فیس کے تعلیم دیتا ہے، وہ ہم اس کی طرف آتے ہیں، وہ تعلیم کیسے دیتا تھا اس کی طرف آتے ہیں۔ تو سوفسطائی یہ کہتے تھے کہ علم وہ ہے جو حواس سے حاصل ہو، ٹھیک ہے، حواس خمسہ سے حاصل ہو، وہی علم ہے۔ جو حواس خمسہ میں نہیں آ سکتا، 5 سینسز میں نہیں آ سکتا، وہ علم نہیں ہے۔ یہ سائنسدانوں کا نظریہ تھا یا سوفسطائیوں کا؟ سوفسطائیوں کا۔ دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ قطعی نہیں ہے، یہ ریلیٹیو ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ سب کا علم اپنا ہے۔ مثلا وہ یہ کہیں گے، سوفسطائی کس طرح سے بات کرتے ہیں، اچھا یہ دیکھو یہ میز نظر آ رہی ہے، آ رہی ہے، ہاں بھائی تمہارے کس طرف ہے؟ بائیں طرف۔ تمہارے کس طرف ہے؟ دائیں طرف۔ چلو دیکھو دونوں کا علم مختلف ہو گیا ایک ہی میز کے بارے میں۔ ٹھیک، اس طرح سے گفتگو کرتے تھے۔ ہاں میں ثابت کروں، ایک سوفسطائی جو ہے نا اس کا بڑا مکالمہ یہ سقراط کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے۔ ایک شخص کو کہنے لگا میں ثابت کروں تیرا باپ کتا ہے اس نے کہا ثابت کر۔ اس نے کہا تیرے گھر میں کتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کتا ہے۔ اچھا اس کے بچے ہیں؟ اس نے کہا ہاں بچے ہیں۔ ٹھیک، اچھا وہ ان کا باپ ہے؟ اس نے کہا ہاں وہ ان کا باپ ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے وہ اس کو اس بات پہ لے آیا کہ وہ اس کا باپ ہے، اور گھما پھرا کے بعد خیر بہرحال تو وہ ہیرا پھیری کرتے تھے اصل میں جو تھے نا۔ اس لیے وہ کہتے تھے دیکھو یہ آسمان جو ابھی ایک لمحے پہلے تم نے دیکھا، اگلے لمحے جب تم آسمان کو دیکھو گے تو وہی آسمان نہیں ہوگا نا، کوئی بادل کا ٹکڑا ادھر سے ادھر ہو گیا، یہ ستارہ دائیں سے بائیں چلا گیا، ٹھیک ہے، تو علم بدل گیا، علم تو عارضی ہے۔ ٹھیک، اچھا چڑیا کی آواز ہے جو قریب ہے اس کے لیے چوں چوں ہے، جو تھوڑا سا دور چلا جائے اس کے لیے کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ اصل میں یہ سب ریلیٹیو ہے، علم جو ہے نا یہ قطعی علم کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قطعی علم سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں ریلیٹیو ہوتا ہے اضافی۔ اضافی علم اس کو کہتے ہیں جو اشخاص کے ساتھ بدلتا رہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے انہوں نے نقطہ نکالا نا بھائی سب کا علم اپنا ہے، سب کا حق اپنا ہے۔ جیسے وہ یہی کہتے ہیں نا بھائی سب کا مذہب سچا ہے، سب اپنی جگہ، کوئی یونیورسل ٹروتھ نہیں۔
تو سقراط نے اصل میں ان کا رد اس طرح سے کیا، اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ حسین جو ہے نا وہ تو مختلف ہو سکتا ہے لیکن حسن ایک ہی ہے. یہ جو تمہیں فرق نظر آ رہا ہے نا، ایک منٹ یہ ذرا دیکھیے گا یہاں، اس کا نا یہ چارجر ذرا لگا دیں. یہ کہاں پر ہے اس کی تار؟ وہاں لگا دیں ادھر ساکٹ میں. ہو گیا؟ چلو ٹھیک ہے. حسین تو مختلف ہو سکتا ہے لیکن حسن ایک. حسن ایک ہے. ٹھیک ہے بس، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آگے 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 ٹھیک ہے. اب اس نے کہا نا جیسے دیکھیں کہ مادی چیزیں ہیں، مادی چیزیں جو ہے وہ مٹ جائیں گی، ٹھیک ہے، لیکن حسن تو باقی رہے گا نا، حسن کبھی نہیں مٹے گا. تو اس نے اس طرح سے سوفسطائیوں کا رد کیا کہ یونیورسل ٹروتھ ہے، کچھ نہ کچھ ایسا سچ ہے جو باقی رہے گا، جو سب کے نزدیک سیم ہے. یعنی ایک چیز حسین ہے نا، اس میں حسن سب کو نظر آئے گا. وہ حسین تو ختم ہو جائے گا، حسن باقی رہ جائے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو زیادہ حسن نظر آئے، کسی کو کم حسن نظر آئے، ہو سکتا ہے. جیسے اس نے پہاڑی چشمے کے نغمے کی کہ پہاڑی چشمہ جیسے بہہ رہا ہے، آبشار بہہ رہی ہے، اب اس کی خوبصورتی سب کہیں گے خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کے لیے کم زیادہ ہو سکتی ہے. ہاں اب ہم آتے ہیں سقراط کے میتھڈ کی طرف. اس کا جو طریقہ کار تھا، سقراط کا جو طریقہ کار تھا نا، جس کو ساکریٹیز میتھڈ کہتے ہیں، کہ وہ لوگوں کو کیسے تعلیم دیتا تھا، لوگوں کو کیسے حقیقت سے روشناس کرواتا تھا. وہ سوال کرتا تھا، وہ جواب نہیں دیتا تھا. سقراط جواب نہیں دیتا تھا. اگر کوئی اسے سوال کرتا تھا تو وہ جواب میں سوال کر دیتا تھا. پھر وہ اس کا جواب دیتا تھا، پھر وہ اس کو سوال کرتا تھا، پھر جواب دیتا تھا، پھر اس کو سوال کرتا تھا. سوال کرتے کرتے وہ اس کو کیا کرتا تھا، وہاں پہ لے آتا تھا جہاں وہ چاہتا تھا. یعنی جو جواب وہ دینا چاہتا تھا وہ خود نہیں دیتا تھا، وہ اس کے منہ سے اگلواتا تھا. اب آج سمجھ رہے؟ وہ اس کے منہ سے اگلواتا تھا سوال کر کر کے. اچھا چلو پھر یہ بتاؤ، چلو پھر یہ بتاؤ، اچھا یہ ہے تو پھر یہ بتاؤ. ٹھیک ہے، جیسے مرضی جواب دے. کسی نے الٹے سیدھے جواب دینا شروع کر دی تو اس کے 5-7 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، لیکن بالآخر وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا تھا، یا تو خاموش یا وہی جواب دیتا تھا جو سقراط کے ذہن میں. تو اس طرح سے وہ کہتا تھا کہ دیکھو میں تو تمہارے اندر سے نکال رہا ہوں علم، باہر سے اندر نہیں ڈال رہا. علم تمہارے اندر موجود ہے، تم سمجھنا نہیں چاہتے، تم سمجھنا نہیں چاہتے. ذرا سے پردے ہٹاؤ تمہیں خود نظر آ جائے گی حقیقت. اکثر ایسے ہی ہے نا، ہم دیکھنا نہیں چاہتے. یعنی اکثریت میجورٹی کی بات ہے، وہ یہ نہیں کہ انہیں ریالٹی کا پتہ نہیں ہے، وہ دیکھنا نہیں چاہتے. تو اس لیے وہ اپنے بارے میں ایک تو یہ کہتا تھا کہ دیکھو میں تو دیوتاؤں کا سپاہی ہوں. ایک تو وہ یہ کہتا تھا مطلب اپوائنٹڈ ہوں دیوتاؤں کی طرف سے، میں ڈٹے رہنا ہے، جو مرضی کرو. ہاں ہم آتے ہیں اس کی طرف. مجمع میں کھڑے ہو کے، عام طور پہ مجمعوں میں کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا تھا تبلیغ کرنا اپنے افکار کی. دوسرا وہ یہ کہتا تھا اپنے بارے میں کہ دیکھو میں ڈنگ مارنے والی بڑ مکھی ہوں. ڈنگ مار دی، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ اس کے سوالوں سے کیا ہوتے تھے، اریٹیٹ ہوتے تھے، تنگ پڑ جاتے تھے اس کے سوالوں سے. یار یہ کیا، یہ کیا، یہ کیسا سوال تم نے کر دیا. تیسرا وہ یہ کہتا تھا کہ میں تو مڈ وائفری کرتا ہوں، وہی بات جو پہلے گزر چکی.
تو وہ اصل میں یہ کہتا تھا کہ دیکھو سوال ٹھیک کر لو تو جواب تمہیں مل جائے گا، اصل میں تمہارا سوال غلط ہوتا ہے. جس سوال کا تم جواب تلاش کرنا چاہ رہے ہو تمہارا سوال ہی ٹھیک نہیں ہوتا. جب سامنے والا تمہارا سوال ٹھیک کر دیتا ہے تو اسی سوال کے اندر تمہارا جواب ہوتا ہے. تو وہ یہ کہتا تھا سائل کا بس سوال ٹھیک کر دیا کرو، اور وہ یہی کام کرتا تھا، سوال ٹھیک کرتا تھا. تو وہ یہ کہتا تھا کہ دیکھو بات یہ ہے، جواب جو ہے وہ آرگومنٹ کا نتیجہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آرگومنٹ کا کوئی دلیل شلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کے اندر جواب موجود ہوتا ہے لیکن وہ اسے اچھی طرح سے جاننے کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. بس ان کا مرض دور کر دو. یعنی یہ کیا، یہ دلیل وہ دلیل، 50 دلیلیں 70 دلیلیں، اور یار چھوڑو دلیلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. جواب تو اس کے اندر پڑا ہوا ہے. جو جواب تم اسے سکھانے کے لیے 70 دلیلیں بنا رہے ہو وہ تو اس کے اندر پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جواب جو ہے نا وہ آرگومنٹ کا نتیجہ نہیں ہے، وہ تو بندے کے اندر ہے لیکن وہ اچھی طرح سے اس کو کنسیو نہیں کر پایا. تو آپ ایسا کرو کہ اس کے پردے ہٹا دو. تو وہ بیسیکلی سائل کو کیا کرتا تھا، مجیب بنا دیتا تھا. مجیب سمجھتے ہیں نا؟ تو ایک تو اس کا یہ انداز تھا مکالمے کا، دوسرا اس کا تمثیل کا بھی انداز تھا، مثالیں بہت بیان کرتا تھا. جیسے ایک موقع پہ اس نے مثال بیان کی کسی کو سمجھانے کے لیے نا کہ دیکھو یار، اگر غار میں کچھ لوگ بند ہو، کچھ انسان، ٹھیک ہے، بیڑیوں سے ان کو قید کیا گیا ہو غار میں. اب انہوں نے کبھی روشنی نہیں دی، غار میں روشنی تو نہیں نہ ہوتی، انہوں نے کبھی روشنی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے، سوائے اس کے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ باہر کوئی آگ جلاتا ہے تو اس کا کوئی سایہ اندر پڑ جائے تو پڑ جائے. چلے، ایک آدمی غار سے بھاگ گیا. جب وہ غار سے بھاگا باہر نکلا تو پہلی دفعہ اس نے سورج دیکھا تو اس کی آنکھیں چندی آ گئیں اور اس نے کہا یہ کیا بلا ہے، یہ کیا مصیبت ہے. لیکن آہستہ آہستہ وہ عادی ہو گیا. جب عادی ہو گیا تو اب اسے روشنی بھلی لگنے لگی. جب یہ دوبارہ غار میں آیا اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ یار باہر تو روشنی ہے، تو لوگوں نے کہا بے وقوف ہے، کیا اسٹوپڈ آدمی ہے، روشنی کیا ہوتی ہے. تو وہ یہی کہتا تھا کہ جو حکیم ہوتا ہے نا، حکیم آدمی، وہ عام لوگوں سے اٹھ کے کچھ چیزیں دیکھ لیتا ہے لیکن جب آ کے وہ اپنی سوسائٹی کو، معاشرے کو بتاتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، باہر تو یہ حقیقت ہے جو میں دیکھ کے آیا ہوں، تو کہتے ہیں یار ایسے بے وقوف آدمی ہے، اسٹوپڈ ہے، باہر جا کے اس کا دماغ خراب ہو گیا. تو وہ تمثیلوں کا انداز بھی جو ہے نا وہ اختیار کرتا تھا. تصور علم اور تصور خیر، ہم نے کہا تھا نا ابھی، ہم نے ایک جملہ کہ سقراط کے نزدیک علم کیا ہے؟ علم نیکی، علم کی ڈیفینیشن ہے. تو نیکی کے بارے میں 3 تصورات تھے. ایک یہ تھا کہ نیکی جو ہے نا سیکھی جا سکتی ہے، جیسے زبان، بچہ جیسے زبان سیکھتا ہے اسی طرح نیکی سیکھی جا سکتی ہے. تو صوفسٹ کیا کرتے تھے؟ نیکی سکھاتے تھے. ٹھیک ہے، لوگوں کو اچھا بناتے تھے. تو گویا نیک بنایا جا سکتا ہے، ایک یہ نقطہ نظر تھا. جیسے سوفسطائی اخلاق کے اوپر لمبے چوڑے واعظ دیتے تھے تاکہ واعظ سن کے لوگ کیا ہو جائیں؟ نیک بن جائیں. دوسرا یہ تھا کہ نیکی انسان کے اندر موجود ہے، بس انسان کے ذہن اور اس کے حواس اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، جس سے وہ نیکی جو ہے وہ خود بخود کیا ہو جائے گی؟ ایکٹیو ہو جائے گی، جو اس کے اندر موجود ہے.
سقراط ویسے ایک کچھ اور بھی لوگوں نے اس کے افکار و نظریات لکھے ہیں، عورتوں کے خلاف تھا، ٹھیک ہے، بلکہ کسی نے کہا بھی آپ عورتوں کے اتنے خلاف کیوں ہیں، آپ کو بھی تو کسی عورت نے جنم دیا ہے نا، مطلب آپ کو پوری دنیا کہتی ہے حکیم فلسفی ہیں فلاں فلاں ڈمکان، تو اس کو تو عورتوں نے ہی پیدا کیا ہے نا۔ تو آگے سے اس نے جواب دیا، دیکھو بات یہ ہے کہ کچھ پودے اور پیڑ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھا پھل اور پھول دیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خیر بار، تو اس کی فلسفی جو ہے نا وہ تین اقوال میں بند ہے۔ ایک یہ کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو، اپنی معرفت حاصل کرو کہ تم کون ہو۔ دوسرا یہ کہ نیکی جو ہے وہ کیا ہے، وہ علم ہے، یا علم نیکی ہے۔ اور اسی طرح یہ جہالت کو بدی کہتا ہے، بدی کی تعریف اس کے نزدیک جہالت ہے، اور علم میں بھی اس کے نزدیک سب سے پہلے اپنے آپ کی معرفت۔ اور تیسرا یہ کہتا تھا کہ میں ایک ہی چیز جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تو خیر، روح کے بارے میں بھی اس کے کانسیپٹس ہمیں ملتے ہیں کہ روح جسم سے جدا ہونے کے بعد آسمان کی طرف چلی جاتی ہے۔ ہاں، یہ 3 پوائنٹ، اور روح کی جزا و سزا کا بھی یہ قائل تھا۔ ہاں، اچھا، اس کی وفات کیسے ہوئی؟ وہ ایک ٹریجڈی ہے، بس یہ ہمارا آخری نقطہ ہے۔ 399 میں جب اس کی عمر 71 سال ہوئی ہے تو اس کے اوپر مقدمہ چلایا گیا ایتھنز میں۔ مقدمہ یہ چلایا گیا کہ 2 الزامات تھے سقراط کے اوپر جو افلاطون کی زبانی ہم تک پہنچے۔ ایک الزام تو یہ تھا کہ یہ ہمارے شہر کے نوجوانوں کو خراب کر رہا ہے۔ اچھا، سقراط جو ہے وہ نوجوانوں میں زیادہ دلچسپی لیتا تھا، مطلب ان کو سمجھانے کے لیے، اگرچہ کچھ لوگوں نے اس کو منفی معنی بھی لیے ہیں، لیکن وہ کریکٹر کا لوز نہیں تھا۔ سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک بہت متمول، وہ کچھ ہوتے تھے اس زمانے میں بھی، یہ تو خیر ویسی کھلی ڈلی تہذیب تھی یونانیوں کی، جو ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا ہوتے تھے، تو عمل قوم لوط جسے ہم کہتے ہیں۔ تو ایک ایسا تھا ان میں، کافی متمول اور امیر گھرانے کا، اور بہت خوبصورت۔ تو اس نے سقراط کا کافی پیچھا بھی کیا، اور ایک مرتبہ دعوت کر کے اس کو اپنے گھر میں روک بھی لیا، اور اس کے ساتھ اس کے بستر میں بھی گھس گیا۔ اسے کو پرواہ ہی نہیں تھی، وہ اپنی سوچ میں، فکر میں لگا ہوا۔ وہ اس سے بار بار باتیں کرے کہ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیوں سویا ہوں، یہ تمہیں یہ، وہ اس کو چیک کرنا چاہ رہا تھا کیا کرنا چاہ، تو وہ آگے سے اس کو فلسفے سنائے۔ تو وہ کریکٹر کا لوز نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ تو جوانوں کی طرف اس کی رغبت تھی، بہرحال ٹھیک ہے۔ تو وہ اصل میں جوانوں کو کہتا تھا کہ حکمران ٹھیک نہیں کر رہے، تو حکمرانوں پہ تنقید کرتا تھا۔ اس سے کیا ایک بے چینی پیدا ہوتی تھی حکمران طبقے میں، بے چینی یہ پیدا ہوتی تھی کہ یہ ہمارے خلاف کہیں بغاوت نہ کھڑی کر دے۔ تو اس لیے ایک تو مقدمے کی بنیاد یہ بنی، کیونکہ اس کا تو یہی کام تھا، وہ تو چوراہے پہ کھڑا ہو جاتا تھا جہاں۔ ایک وقت آیا تھا کہ یونانیوں نے، ایتھنز والوں نے کیا کام کیا، سوفسطائیوں کو بالکل بند کر دیا، بین لگا دیا، کوئی بھی نہیں گفتگو کرے گا۔ لیکن سقراط پھر بھی کھڑا ہو جاتا تھا، وہ نہیں پرواہ کرتا تھا، مجمع میں کھڑا ہو کے اپنی گفتگو کرتا رہتا تھا، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، کیا ہوتا ہے میرے ساتھ کیا نہیں ہوتا، بس جو مجھے ٹھیک لگتا ہے وہ میں نے بات کرنی۔ دوسرا الزام یہ تھا کہ یہ ہمارے دیوتاؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور کچھ نئے دیوتاؤں کو متعارف کروا رہا ہے۔ اب اس سے لوگوں نے یہ پکڑا کہ وہ اصل میں ان کے دیوتاؤں کو تو برا بھلا کہہ رہا تھا، لیکن نئے دیوتاؤں سے مراد ہو سکتا ہے کوئی معبود برحق ہو جس کا وہ تعارف کروا رہا ہو۔ لیکن اصل میں بات یہ ہے، اگر آپ اس کا کوئی تھارولی اسٹڈی کریں نا تو یہ بات سامنے میں آتی ہے کہ اس نے ان کے دیوتاؤں کو کریٹیسائز کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وہ اصل میں یہ کہتا تھا کہ تمہاری یہ جو دیوتا ہے نا، ان میں جھوٹ بھی ہے، یعنی ان کی جو کہانیاں تھیں دیوتاؤں کی، وہ دیوتا جھوٹ بھی بولتے تھے، زانی بھی تھے، شرابی بھی تھے،
धोखा भी देते थे, फ्रॉडी भी थे। तो वो कहता था यार ये कैसे देवता है, इंसानों से भी क्या गुजरे हैं, इनकी तुम इबादत कर रहे हो, ये मेरी समझ से बालातर है, मैं नहीं मानता इनको देवता। उसके नजदीक ये था कि देवता कम से कम ऐसा होना चाहिए कि वो अखलाक के आला मियार के ऊपर पूरा उतरता हो। तो इसलिए उसने उनके देवताओं को क्या किया, क्रिटिसाइज किया और कहा कि ऐसे ऐसे देवता होने चाहिए। तो ये दूसरा इल्ज़ाम था। अच्छा, फिर 500 अफराद की जो ज्यूरी थी वो बैठी, तो अक्सरियत ने कहा कि जी इसको जो है ना वो कत्ल की सज़ा दें। तो सुकरात के लिए कत्ल की सज़ा जारी हुई। लेकिन उनके यहाँ कोई रस्म थी, कोई जहाज़, उनका बहरी जहाज़ गया हुआ था, वो 1 महीने बाद वापस आना था, उससे पहले वो कत्ल नहीं कर सकते थे, कोई रस्मी कानून था उनके यहाँ। तो 1 महीने तक फिर सुकरात जेल में रहा। फिर इस दौर में जाके फिर अफलातून वगैरह ने उससे चीज़ें लिखी हैं जेल में जाके, और अपोलॉजी माजरत नामा के नाम से भी है। वो जो सुकरात ने मुकदमा लड़ा है अपना अदालत में जाके, जिस तरह से उसने साबित किया है कि मेरे ऊपर तुम्हारे इल्ज़ामात झूठे हैं और तुम खुद जो है वो ऐसे ऐसे हो, खुला डुला आदमी था। तो वो भी वहाँ बैठा अफलातून लिख रहा था, उसने वो भी सारा लिखा, एक पूरा डायलॉग उसका अपोलॉजी के नाम से भी है, माजरत। क्योंकि वहाँ अदालतों में जो भी वो आप एक अपना स्टैंड लेते थे उसको एक तरह से माजरत ही शुमार किया जाता था। फिर यूनानियों के यहाँ रवाज ये था कि मौत की जो सज़ा दी जाती थी वो जहर का प्याला पीने के लिए दिया जाता था। तो इसको जहर का प्याला जो है वो पीने के लिए दिया गया, उसने आराम से पी लिया। अच्छा, इसके शागिर्दों में से कुछ मुतमव्विल थे, मतलब हुकूमत में भी थे, वो इसके पास भी आए। उन्होंने कहा यार ये सारे पैसों के पुजारी हैं, हमारे पास इतनी दौलत पड़ी है, तुम हमारे उस्ताद हो, आज तुम्हारे लिए दौलत काम नहीं आएगी तो कब काम आएगी। तो इन सब को हम पैसे देते हैं, यहाँ से तुम दौड़ जाओ, भाग जाओ। उन्होंने कहा नहीं, ये अखलाकी एतबार से दुरुस्त नहीं है दौड़ना भागना, मैं नहीं भागूंगा, ये अखलाकी गिरावट है। उन्होंने उसको कायल करने की कोशिश की, इसके ऊपर पूरा मुकालमा है, वो सुकरात को कैसे कायल करते हैं, तुम दौड़ जाओ और ये बड़ा फ़ायदा मंद है हमारे लिए। अच्छा, वो जो है ना उसको वो ऑफ़र करने वाला उसका शागिर्द, वो ये भी कहता है अच्छा ये डर तो नहीं है कि हमें पीछे पकड़ के मार देंगे। सुकरात को कहते हैं आपको ये डर तो नहीं है कि हमें पकड़ के मार देंगे, उसका हम इंतज़ाम कर लेते हैं अलग से कि हम भी बच जाएंगे। वो कहता है नहीं, बस असल में मैं इसको अखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं समझता, तो जो जिसको मैं अखलाकी तौर दुरुस्त नहीं समझता मैं वो काम नहीं करूँगा, तो मैंने भागना नहीं। और वो जो जेलर आया जिसने उसको वो प्याला दिया है जहर का, तो उसके अल्फाज यही थे, तुमसे ज़्यादा नेक आदमी मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तो खैर उसने यही कहा कि चलो मुझे ये बता दो, तुम तो लोगों को जहर का प्याला देते रहते हो, कि मैं क्या करूं जिससे ज़रा सुकून से मौत हो जाए। तो उसने कहा ऐसा करो कि जहर का प्याला पीने के बाद आप चहलकदमी करो, टहलते रहो, जब आपकी टांगें भारी हो जाएं तो फिर लेट जाना। खैर वो इस तरह से चहलकदमी करता रहा, फिर जब टांगें भारी हो गई तो फिर वो लेट गया। ख़वातीन भी आई थी उसके घर से, उसने उनको निकाल दिया। उसने कहा नहीं, रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो दौड़ जाओ। बाकी जो वो मर्द थे जो उसके शागिर्दों में से थे उससे हमदर्दी रखते थे, जाहिर बात है, उन्होंने कोई रोने धोने की कोशिश की। उसने कहा मैं तो तुम्हें मर्द समझता था, तुम तो औरतें निकली। इसके बाद एक ज़िंदगी है और मुझे लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी इससे बेहतर है। ठीक, तो वो फिर उसने, और उसमें उन्होंने लिखा है अफलातून वगैरह ने कि उसने वो प्याला जब लिया है तो हमने नोट किया है कि इसके हाथ तो नहीं थरथरा रहे, कुछ चेहरे पे कोई तासुरा कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक था, सुकून में जैसे। यहाँ से लगता है कि वो मुवाहिद एक आदमी था, तो उसके दिल में अल्लाह की मार्फत थी, इसकी वजह से। तो वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। हाँ, असल में जो उसके आखिरी कलिमात नकल हुई है ना, उसमें बखैर बड़ी लेदे हुई है, बड़ी लेदे हुई है। जो उसे भगाने के लिए ऑफ़र कर रहा था ना उसके शागिर्दों में से, उसको उसने कहा कि देखो वो फलां जो देवता है ना, उसके नाम पे मैंने एक मुर्गा जो है वो नज़र मानी हुई थी, वो रह गया था, वो पूरा कर देना, वो नज़र दे देना। उसने कहा हाँ मैं वो मुर्गा दे दूँगा। तो उसके ऊपर उसकी मौत हुई है।
اس کے اوپر بڑی لیدی ہوئی ہے. یہ بڑے سری الفاظ ہیں کہ وہ اصل میں دیوتاؤں کا قائل تھا، لیکن اس کے پاس یہ جو حکمت تھی نا، یہ حکمت بہرحال لقمان علیہ السلام کے باقیات میں سے تھی. بہرحال آخر میں ہم نے ایک عنوان بھی بنایا سوالات کا. اس سوالات میں یہی چیز ہے کہ یہاں پہ ایک بڑا سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ جو حقیقت یا حق کی طرف یہ جو رہنمائی تھی، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے دو نظام بنائے ہیں؟ ایک وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں، اور دوسرا حکمت، فلسفہ اور دانش کے ذریعے. جیسے کچھ لوگوں نے قرآن کی آیت سے بھی استدلال کیا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یعنی نبی بھی ہوتے ہیں اور نبیوں کے علاوہ ہادی بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا حکماء کا سلسلہ بھی اللہ نے جاری کیا، جیسے حکیم لقمان تھے، ذوالقرنین تھے، فلاں تھے، یہ تھے، وہ تھے. تو دو سلسلے ہدایت کے جاری ہوئے. کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے، ایک پیغمبروں کا اور ایک ہادی اور حکماء کا. لیکن ہمارے خیال میں دوسری رائے زیادہ بہتر ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جتنے حکماء ہمیں ملتے ہیں، ایون کہ ہندوؤں کے اندر بھی آپ کو حکماء ملیں گے، حکیم، جن کے ہاں آپ کو ایسی باتیں ملیں گی جن کو آپ اپریشیٹ کریں گے، وہ اصل میں وحی کی باقیات میں سے ہیں، پچھلے زمانے کی وحی کی باقیات میں سے. وحی مطلب ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے نا، مسخ ہو جاتی ہے وحی، جیسے یہود و نصارہ نے مسخ کر دی، لیکن اس کے باقیات اور اثرات وہ پھر تہذیبوں میں پھیل گیا. تو یہ وحی کی اصل میں دانش تھی جو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ظاہر ہوتی رہی. تو یہ بہرحال آپ کہہ لیں کہ جی سقراط تھا. سقراط کے بارے میں ہمارے پاس زیادہ معلومات نہیں ہیں کیونکہ اس نے کچھ بھی نہیں لکھا، وہ لکھنے کی ہی خلاف تھا. اس کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس کے شاگرد افلاطون نے لکھا. ٹھیک، بہرحال وہ اوورآل آپ یوں کہہ سکتے ہیں، سمرائز اگر ہم کرنا چاہیں تو وہ ایک اعتبار سے اخلاقی فلسفہ تھا جس نے اخلاق کی اصلاح پہ زور دیا، لوگوں کو عمل کے اوپر ابھارا. ٹھیک ہے، اس نے کہا عمل اصل ہے، علم کچھ نہیں ہے. مطلب علم کو ڈیفائن ہی اس نے عمل سے کر دیا. کافی ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت. یہ جو آپ نے ذکر کیے سارے ان کے سورسز میں جی یہ کچھ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.